چلو سیکھیں قرآن و سنت کی باتیں، جو مہکائیں دن اور کرے نور راتیں، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور ارشاد فرمایا، انی رأیت البارحۃ عجبا، گزشتہ رات میں نے ایک عجیب منظر دیکھا ہے۔ فرماتے ہیں ورأیت رجلا من امتی یزحف علی الصراط مرۃ ویحبو مرۃ۔ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ میرا ایک امتی پل صراط پر کبھی گھٹنوں کے بل اور کبھی پیٹ کے بل رینگ کر چل رہا ہے اور کبھی نیچے لٹک جاتا ہے۔ فجاءتہ صلاتہ علیہ، بس پھر اس کا مجھ پر پڑا ہوا درود پاک آ گیا۔ فاخذتہ بیدہ فاقامتہ علی الصراط حتی جاز، تو اس نے آ کے اس کا ہاتھ تھام لیا، درود پاک نے آ کے اس گرنے پڑنے والے کا ہاتھ تھام لیا، اسے پل صراط پر کھڑا کر دیا، یہاں تک کہ اس نے پل صراط پار کر لیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ اللہ تعالی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر ہمیں زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آئیے لا ریب کتاب، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکیزہ کتاب، کتاب ہدایت، قرآن مجید، فرقان حمید میری مراد ہے، اس کی تلاوت ترجمہ آئیے سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے تمہارے لیے سینہ کشادہ نہ کیا؟ ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك، اور تم پر سے تمہارا وہ بوجھ اتار لیا جس نے تمہاری پیٹھ توڑی تھی۔ ورفعنا لك ذكرك، اور ہم نے تمہارے لیے تمہارا ذکر بلند کر دیا۔ فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، تو بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے، بے شک دشواری کے ساتھ اور آسانی ہے۔ فإذا فرغت فانصب، تو جب تم نماز سے فارغ ہو تو دعا میں محنت کرو، وإلى ربك فارغب، اور اپنے رب ہی کی طرف رغبت کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین، انجیر کی قسم اور زیتون اور طور سینا اور اس امان والے شہر کی۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بے شک ہم نے آدمی کو اچھی صورت پر بنایا، ثم رددناه اسفل سافلین، پھر اسے ہر نیچی سے نیچی سی حالت کی طرف پھیر دیا، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، مگر جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے کہ انہیں بے حد ثواب ہے۔ فما يكذبك بعد بالدين، تو اب کیا چیز تجھے انصاف کے جھٹلانے پر باعث ہے؟ أليس الله بأحكم الحاكمين، کیا اللہ
سب حاکموں سے بڑھ کر حاکم نہیں؟ صدق اللہ العظیم۔ ماشاء اللہ الکریم۔ مدنی چینل کے ناظرین، عربی کے اندر ظاہری پاکیزگی کو طہارت کہتے ہیں اور باطن کی پاکیزگی کو تزکیہ کہتے ہیں۔ آج ہم نے پروگرام کا موضوع رکھا ہے تزکیہ نفس۔ فرمایا کہ تزکیہ نفس ہے کیا؟ اس کا سدھار، نفس کو سدھارنا، اسے برے عقائد سے بچانا، اچھے اسلامی عقائد کا پابند بنانا، بری عادتیں چھڑا کر اچھی عادتوں کا عادی بنانا، گناہ چھڑا کر عبادت میں لگانا اور باطنی بیماریوں سے بچا کر نفس کو نجات دلانے والے اعمال کی طرف لے کر کے آنا، یہ تزکیہ نفس کہلاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بعثت مبارکہ ہوئی، آپ دنیا میں تشریف لائے، تو آپ کی بعثت کے دنیا میں تشریف لانے کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی قرآن میں بیان کیا گیا ہے کہ آپ تزکیہ فرمانے والے ہیں۔ ارشاد فرمایا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم۔ ایک جگہ پر ارشاد فرمایا یعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم۔ آیت مبارکہ جو میں نے پہلے پڑھی اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جیسے ہم نے تم میں بھیجا ایک رسول تم میں سے کہ تم پر ہماری آیتیں تلاوت فرماتا ہے اور تمہیں پاک کرتا ہے، ستھرا کرتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ کرام علیہ رضوان کا، اہل بیت اطہار کا، بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا نظام، ایک ایسا انداز عطا فرمایا ہے کہ جو اس کو اپناتا جائے گا اس کا تزکیہ ہوتا جائے گا، وہ پاک، صاف ستھرا، پاکیزہ، اجلا ہوتا چلا جائے گا۔ تو حضور اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہ رضوان کا تزکیہ کیا، ان کو پاکیزہ کر دیا۔ کس چیز سے جو ہے وہ تزکیہ کیا؟ تو مزکہ عنہ کیا ہے؟ کس چیز کو جو ہے وہ دور کیا؟ دنیا کی محبت کو نکال کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کو صحابہ کرام علیہ رضوان کے دل میں ڈال دیا، اہل بیت طہار کے دل میں ڈال دیا، تزکیہ نفس ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ آج یہی ہمارے پروگرام کا عنوان اور موضوع ہے، اسی کو لے کے چلیں گے۔ آئیے ابھی اویس گل بھائی سے کلام سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا، دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا، عقبہ میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا، بیٹھو جو دری پاک کے پیمبر کے حضور، ایمان پہ اس وقت اٹھانا مولا، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا
بتایا تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستہ بتایا تم حاکم برایا تم حاکم برایا تم قاسم عطایا آقا جی تم قاسم عطایا تم دافع بلایا تم شافع خطایا قرب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستہ بتایا تجھے حمد ہے خدایا یہی بولے سترا والے یہی بولے سترا والے چمنے جگہ کے تھالے صلی اللہ چمنے جگہ کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کانا پایا تجھے یک نے یک بنایا 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 اے ختم رسل مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں اے نور مجسم نور خدا سرکار کے جیسا کوئی نہیں یہ شان تمہاری ہے آقا تم عرش بری پر پہنچے ہو ذیشان نبی ہے سب لیکن معراج کا دولہ کوئی نہیں اوصاف تو سب نے پائے ہیں پر حسن میں تم سا کوئی نہیں آدم سے جناب عیسیٰ تک سرکار کے جیسا کوئی نہیں تجھے یک نے یک بنایا 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 سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھوں سے اچھا ہمارا نبی تجھے یک نے یک بنایا تجھے یک نے یک بنایا تجھے یک نے یک بنایا تجھے حمد ہے خدایا وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا
راستہ بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، کبھی وہ چہک کے بلبل کبھی وہ چہک کے بلبل، کبھی وہ مہک کے خود گل، کبھی وہ مہک کے خود گل، کبھی وہ لہک کے بالکل چمن جنا کھلایا، گل قدس لہلایا، گل قدس لہلایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، ارے اے خدا کے بندوں کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، میرے پاس تھا ابھی تو، میرے پاس تھا ابھی تو، ابھی کیا ہوا خدایا، نہ کوئی گیا نہ آیا، 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 ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل، ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل، در روضہ کے مقابل، در روضہ کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستہ بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ یا مرحبا، سبحان اللہ، ماشاء اللہ الکریم۔ بہت زبردست کلام امام اہل سنت کا شامل کیا کہ کیا آپ دیکھیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت آپ ہمیں ادب سکھا رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو تو ہم نے بیان کرنا ہے، کیونکہ اللہ نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے انبیاء کرام علیہم رضوان کا امام بنایا ہے، ان پر فضیلت عطا فرمائی ہے، لیکن باقی انبیاء کرام علیہم السلام کا ذکر بھی ایسے کرنا ہے کہ ان کی عظمت اور ان کی شان بھی باقی رہے اور اس میں کوئی تنقیص اور توہین کا پہلو نہ نکلنے پائے، اس طرح ان کا بھی ذکر کرنا ہے۔ جیسے کہا اس کلام میں کہ وہ کنواری پاک مریم وہ نفخت فیہ کادم، یہ عیسیٰ علیہ السلام کی بیان کیا جا رہا ہے، وہ کنواری پاک مریم وہ نفخت فیہ کادم ہے عجب نشان آدم، سبحان اللہ۔ لیکن فرمایا مگر آمینہ کا جایا وہی سب سے افضل آیا۔ ایک اور مقام پہ امام علیہ سنت نے لکھا ہے کہ طور پر کوئی چرخ پہ یہ عرش سے پار، سارے بالاؤں میں بالا رہی بالا یہ دوست، سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی نصیب فرمائے، حضور کی تعریف کرنے کی سعادت بھی اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے۔ اور پھر آپ دیکھیے امام اہل سنت کا دل، آپ فرما رہے ہیں کہ ارے اے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، میرے پاس تھا ابھی تو ابھی کیا ہوا خدایا، نہ کوئی گیا نہ آیا، دل کہاں چلا گیا؟ پھر کہا ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل، در روضہ کے مقابل ہمیں وہ نظر تو آیا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا۔ اب پھر اس دل کی محبت رسول کے اندر
جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد کے اندر اس کی حالت کیا ہے، آگے پھر اس کو بھی بیان فرمایا. بڑا لمبا کلام ہے یہ ماشاءاللہ. ویس بھائی نے تو اس کے کچھ اشعار پڑھے ہیں اور کیا خوب ماشاءاللہ پڑھے ہیں، اللہ ان کو اور برکت دے. آمین. فرماتے ہیں کہ کبھی خندہ زیر لب ہے، کبھی تو مسکرا رہا ہے، اور کبھی گریا ساری شب ہے، کبھی ساری رات ہی رو رہا ہے. کبھی خندہ زیر لب ہے، کبھی گریا ساری شب ہے، کبھی غم کبھی طرب ہے، کبھی غمگین ہے ہجر و فراق مصطفیٰ میں، کبھی جو ہے وہ رو رہا ہے، کبھی غم کبھی طرب ہے، کبھی جو ہے وہ خوش ہو رہا ہے. اس بات کو جو ہے وہ سوچ رہا ہے کہ میرا حامی میرا غمخار، رحمت نہ کس طرح ہو گناہ گار کی طرف، رحمان خود ہے میرے طرف دار کی طرف. تو کبھی اس سے کیا ہو رہا ہے، خوش بھی ہو رہا ہے. کبھی گریا، کبھی خندہ زیر لب ہے، کبھی گریا ساری شب ہے، کبھی غم کبھی طرب ہے. یہ سب کیا ہے، محبت مصطفیٰ میں ہو رہا ہے. سبحان اللہ. فرماتے ہیں نہ سبب سمجھ میں آیا نہ اسی نے کچھ بتایا. سبحان اللہ. امام اہل سنت کے کچھ کلام ہیں جن کے اندر 2 مقطع ہیں، اور مقطع اس شعر کو کہتے ہیں کہ جس میں شاعر جو ہے وہ اپنے تخلص کو بیان کرتا ہے. عام طور پر کہہ لیں کہ کلام کا آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص جو شعر میں اپنا نام جیسے ذکر کرتا ہے، جیسے امیر سنت کا تخلص ہے عطار، ٹھیک ہے. تو حضرت امام عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ کا تخلص ہے جامی، صحیح. تو امیر سنت کا جیسے لقب ہے تخلص ہے عطار، ٹھیک ہے. ہمارے حاجی اشفاق مدنی ادامہ ذلہ ان کا جو ہے وہ تخلص ہے فانی. جس کلام کے اندر شاعر اپنے تخلص کو ذکر کرتا ہے اسے مقطع کہا جاتا ہے. تو اس میں دو جگہ پر ذکر فرمایا ہے اعلیٰ حضرت نے. بہرحال چلیے جی، ایک تو مقطع آج سنا ہے ہم نے، باقی دوسرا ہم خالد بھائی کچھ نیکسٹ ٹائم کے لیے بھی جو ہے رکھنا چاہیے انشاءاللہ. اور اللہ پاک ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ عنایت نصیب فرمائے، اور کروڑ ہاں کروڑ رحمتوں کا نزول ہو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی قبر انور پر، کہ جنہوں نے ہمیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی، حضور کے اصحاب کی، حضور کی آل کی، اللہ والوں کی محبت، عقیدت، احترام اور مودت کا جو ہے وہ ایک درس اور سبق جو ہے وہ عطا فرمایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کو بڑے ہی خوبصورت پیرائے کے اندر جو ہے وہ بیان کیا ہے. سبحان اللہ. بندہ پڑھتا جائے، اور خالد بھائی علم کا جو ایک بحر زخار ہے اس کی کیفیت کو جو ہے محسوس کرتا جائے. تو یہ جس کے پاس ہے وہی محسوس کرے گا. خالد بھائی باہر بیٹھا ہوا بندہ سمندر کی گہرائی کا اندازہ کیا لگا سکتا ہے؟ کیا لگا سکتا ہے؟ جو اعلیٰ حضرت کرے گا، اعلیٰ حضرت کو پڑھے گا. آپ دیکھیں امیر علیہ سنت نے لکھا نا کہ علم کا دریا ہوا ہے موج زن تحریر میں، سبحان اللہ، جب قلم تو نے اٹھایا اے امام احمد رضا. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تو واقعی جو قیمتی جواہر اپنی تحریرات میں لٹائے، اگر بندہ اس کو پڑھتا چلا جائے، نہ صرف نثر میں یعنی فتاوی رضویہ شریف کو دیکھا جائے یا دیگر اعلیٰ حضرت کی کتب کو دیکھا جائے، بلکہ نظم میں بھی ایسا لگتا ہے کہ کسی لڑی میں ان موتیوں کو پرو دیا ہے. اتنے پیارے انداز سے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کر رہے ہیں. اسی کلام کا ایک اور شعر میں سوچ رہا تھا کہ عرض کروں. جی جی جی. لکھا کہ کبھی خاک پر پڑا ہے ہائے ہائے ہائے، سر چرخ زیر پا ہے. اللہ اکبر. بلندیوں پر جب ہو تو اتنا بلند کہ سر عرش بھی زیر پا ہو. صحیح. فرمایا کبھی خاک پر، آسمان بھی یوں ہے جیسے کیا ہے قدموں میں ہے. جی جی. کبھی خاک پر پڑا ہے سر چرخ زیر پا ہے، کبھی پیش در کھڑا ہے سر بندگی جھکایا. اللہ اللہ اللہ. جب یہ حال ہے نا کہ کبھی پیش در کھڑا ہے سر بندگی جھکایا، تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ یہ وہ کیفیت ہے کہ 2 قدم میں عرش پایا. اللہ اکبر. جب حضور کے در پر ایسے کھڑا ہے نا سر بندگی جھکا کر، تو پھر رب العالمین جل وعلا اس کو پر بڑی عنایتیں کرتا ہے، اور ترقی بھی اللہ سے عطا فرمائے گا، عزت عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. ایسا ہی ہے. یہ وہ بات ہے کہ جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، تو کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی. یہ وہ اسرار شہنشاہی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اپنے سر کو یوں جھکا کر کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ نے فرما دیا، جو آپ نے کر کے دکھا دیا، جو آپ نے لب ہلا کر بیان کر دیا،
جی بس وہی ہمارے لیے سب کچھ ہے، جی وہی ہمارا سرمایہ حیات ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سے ایسا تعلق ہو اور یوں فدائیت کا انداز آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہو، تو پھر رب العالمین جل وعلا بندے پر بڑی عنایتیں کرتا ہے، اور پھر رسول اللہ سے سچی محبت ہو جاتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جو مخالفین ہیں پھر بندہ ان کا مخالف رہتا ہے، اور یہی وہ محبت کی ایک صورت ہے کہ جسے رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے۔ جی اچھا، محبت نا اس کے لیے دو چیزیں بڑی ریکوائرڈ ہوتی ہیں، جی ایک تو محبوب سے پیار، واہ اور دوسرا محبوب کے دشمن سے دشمنی۔ صحیح آپ دیکھیں قرآن مجید نے ان دونوں باتوں کو بیان کیا، ارشاد فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، صحیح ایمان والوں کے دلوں کی ایک کیفیت تو یہ ہے کہ وہ بہت زیادہ اللہ سے پیار کرتے ہیں، اشد شدید ترین ہوتے ہیں محبت میں۔ اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں تو تم ان میں ایسے لوگوں کو نہیں پاؤ گے کہ وہ ان سے محبت کریں جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں۔ تو یہ ایک محبت کی کیفیت ہے، جب اس کیفیت میں بندہ ڈوب جاتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سر بندگی جھکائے کھڑا ہو تو بھی 2 قدم میں عرش پا لیتا ہے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی عطا فرمائے، اور اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی فرمائے، آمین۔ راشد بھائی، تزکیہ نفس یہ کیسے ہوگا؟ پہلے یہ ارشاد فرمائے ہے کیا، یہ تو میں نے عرض کر دیا ابتدا میں، کیسے ہوگا؟ سلمان بھی دیکھیے، تزکیہ نفس یعنی اپنے نفس کو گناہوں سے، گندگی سے پاک کرنا، یہ کیسے ہوگا؟ بالکل شارٹ کٹ طریقہ تو یہ ہے، اللہ والے کی نگاہ ہو جائے، آقا کریم علیہ السلام کی نظر عنایت ہو جائے، تو وہی جس طرح کہا نا 2 قدم سے بندے کا بیڑا پار ہو جائے، دل صاف اور ستھرا ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ یہ تو بالکل شارٹ کٹ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو قرآن کریم، احادیث کریمہ اور بزرگان دین کے فرامین میں جو ہماری تربیت ہوتی ہے کہ دلوں کا تزکیہ یوں ہوتا ہے، دلوں کا زنگ یوں دور ہوتا ہے، تو اگر ہم ان کو دیکھیں تو اس کے حوالے سے تو قرآن کریم جو ہماری تربیت فرماتا ہے، فرمایا قد افلح من زکاہا وقد خواب من دساہا، فرمایا بے شک جس نے نفس کو پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا، اور بے شک جس نے نفس کو گناہوں میں چھپا دیا وہ ناکام ہو گیا۔ نفس پاک کیسے ہوگا؟ نفس پاک یوں ہی ہوگا کہ سب سے پہلے تو اپنے دل کو، دل سے سچی توبہ کی جائے، جب سچی توبہ کی جائے گی تو اس سے انشاءاللہ الکریم دلوں کا زنگ دور ہوگا اور نیکیوں کا انشاءاللہ نور دل پر چڑھے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے جس طرح لوہے کو زنگ لگتا ہے جب اس پر پانی لگے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دلوں کا زنگ دور کیسے ہوگا؟ ارشاد فرمایا قرآن کریم کی کثرت کے ساتھ تلاوت کرنے سے اور موت کو یاد کرنے سے۔ موت کو یاد کرنا اور قرآن کریم کی کثرت سے تلاوت کرنا، یہ 2 ایسے عمل ہیں جو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو دلوں کا تزکیہ کرنے کے لیے تشریف لائے، جن کی آمد کا ایک مقصد انسانوں کے دلوں کا تزکیہ کرنا، دلوں کو ستھرا کرنا، دلوں سے گناہوں کے میل کچیل کو دور کر کے ان کے دل کو اجلا اور ستھرا کرنا، جن کا ایک آمد کا مقصد ہے، وہ فرما رہے ہیں کثرت سے قرآن کی تلاوت اور موت کی یاد۔ سلمان میں دیکھیے، قرآن کریم کی جو بندہ کثرت سے تلاوت کرتا ہے تو اس کے اور بہت سارے فوائد، برکتیں اسے جو حاصل ہوتی ہی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ دل میں نرمی پیدا ہوتی ہے۔ قرآن پڑھنے سے دل کو سکون ملتا ہے، قرار ملتا ہے، دل کو اس کی غذا ملتی ہے، کیونکہ دل کی ایک جو غذا جو قرآن میں بیان کی گئی، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، فرمایا کہ سن لو، اللہ کی یاد میں دلوں کا سکون ہے، چین ہے، اور ایمان والوں کے دلوں کو جو سکون ملتا ہے وہ اللہ کے ذکر ہی سے ملتا ہے۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، جو ایمان والے، ان کے دل اللہ کے یاد سے سکون پاتے ہیں، چین پاتے ہیں۔
دلوں کا تزکیہ یوں ہی ہوگا کہ قرآن کی تلاوت کی جائے، آقا کریم علیہ السلام کے فرامین پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزاری جائے۔ جب اس انداز سے زندگی گزاری جائے گی تو انشاءاللہ الکریم روح کو اس کی اصل غذا ملے گی، تو پھر نیکیاں کرنا بھی آسان ہوگا۔ جب دل ستھرا ہوگا نیکیوں کرنے میں دل لگے گا۔ سلمان بھی دیکھیں، جس بندے کا دل صاف نہ ہو، دلوں پر گناہوں کی میل جم چکی ہو، تو پھر اس کا نیکیوں کی طرف دل مائل نہیں ہوتا، نہ نیکیوں کی طرف دل مائل ہوتا ہے، نہ اچھی بات اس کے دل پر اثر انداز ہوتی ہے، بلکہ اچھی صحبتوں میں، اچھی مجلسوں میں اسے گھبراہٹ ہوتی ہے، اچھے لوگوں میں بیٹھ کر اس کی طبیعت میں بے چینی آتی ہے۔ اس کی وجہ اس کے دلوں کا زنگ اور میل ہوتا ہے۔ تو اس لیے قرآن کریم کی تلاوت اور اس کے ساتھ ساتھ موت کی یاد۔ موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے جس کا انکار روئے زمین پر رہنے والا کوئی بھی انسان نہیں کرتا۔ جب کوئی انکار نہیں کرتا تو پھر بحیثیت مسلمان ہمیں آگے کا ایک جو ذہن دیا گیا کہ موت کے بعد تمہیں دوبارہ اٹھنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے۔ فکر آخرت جب ذہن میں انسان کے ہوگی کہ مجھے رب کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، مرنے کے بعد اللہ کو جواب دینا ہے، یقیناً وہ گناہوں سے بچے گا، نیکیوں کی طرف بڑھے گا، نیکیوں میں زندگی گزارے گا، دل اس کا اجلا اور ستھرا ہوگا۔ قرآن کریم اگر ہم پڑھتے ہیں تو قرآن کریم میں سلمان بھائی کثرت کے ساتھ عقیدہ آخرت کو بیان کیا گیا ہے۔ اس کی وجہ علماء فرماتے ہیں یہی ہے کہ بندے کا دنیا میں رہتے ہوئے جب دل دنیا میں لگ جائے تو پھر اس کا دل یقیناً صاف نہیں ہو سکتا۔ وہ دنیا کی چکا چون جو روشنیاں ہیں، دنیا کی شہرت ہے، مال و دولت ہے، اور دنیا کی جو آسائشیں ہیں ان میں دل اس کا لگا رہتا ہے، عبادت کی طرف وہ مائل نہیں ہوتا۔ عقیدہ آخرت، فکر آخرت جب اس کے دل کے اندر ہوگا، مرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے کا جب ذہن ہوگا تو یقیناً دنیا میں وہ ایسے ہی رہے گا جیسے کہ ایک مسافر رہتا ہے کہ مجھے کچھ عرصے کے لیے دنیا میں رہنا ہے، اس کے بعد مجھے یہاں سے دنیا چھوڑ کر جانا ہے۔ قبر اس کے پیش نظر ہوگی، آخرت پیش نظر ہوگی، تو انشاءاللہ الکریم وہ بندہ نیکیوں بھری زندگی گزارے گا، دل بھی اچھا ہوگا، جسم بھی اچھا ہوگا، اور اللہ نے چاہا تو قبر و آخرت بھی اچھی ہو جائے گی۔ یا مرحبا۔ دو باتیں آپ نے بیان فرمائی، ایک ہے تلاوت قرآن اور دوسرا ہے موت کی یاد۔ اس سے دل صاف ہو جائے گا، تزکیہ نفس ہوگا، باطن جو ہے وہ اجلا ہوگا، صاف ستھرا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کریم پڑھنے کا بھی ذوق عطا فرمائے۔ ایک تعداد ہے مہروز بھائی جو قرآن کریم پڑھنے کا شاید جذبات رکھتی ہوگی، لیکن جب پڑھتے ہوں گے تو ان کا تلاوت میں دل جو ہے وہ نہیں لگتا ہوگا۔ اس کو بھی ذرا جو ہے وہ گفتگو فرمائیں، اس حوالے سے بھی اس کو بھی ایڈریس فرمائیں۔ امیر سنت نے ماشاءاللہ الکریم یوں بولیے کہ باطن کے تزکیے کے لیے، تزکیہ نفس کے لیے ایک زبردست جو ہے ہدف بھی عطا فرما رکھا ہے کہ 19 آیات روزانہ جو ہے وہ تلاوت کی جائیں۔ تو تزکیہ نفس کے لیے روزہ رکھنا یہ بھی ایک بڑی پیاری بات ہے، اور پھر تلاوت قرآن کرنا۔ میں چاہوں گا اس کو آپ ایڈریس فرمائیں کہ جو بندے کو چونکہ اس کے اندر بعض کا اس کا دل جو ہے نہیں لگ رہا ہوتا، تو وہ کیا کرتا ہے، پھر بار بار کبھی آپ دیکھیں گے کبھی ادھر دیکھ رہا ہے۔ قرآن خانے میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا بیٹھے ہیں قرآن پاک پڑھنے کے لیے، لیکن 2-4 آیتیں پڑھ رہے ہیں، پھر 2-4 باتیں کر رہے ہیں، پھر 2-4 آیتیں پڑھ رہے ہیں، پھر باتیں کر رہے ہیں، یعنی بوجھل قدموں کے ساتھ یوں آگے بڑھ رہے ہیں۔ کیا کہیں گے اس کا حل کیا ہے؟ سلمان بھائی دیکھیں، فطری طور پر انسان جو ہے وہ ناشکرہ بھی ہے، اور شیطان اور نفس کے ورغلانے پر نیکیوں سے بھاگتا بھی ہے۔ ہم عمومی مزاج دیکھتے ہیں، اگرچہ ساری باتیں پتہ ہیں کہ نیکیاں کرنے سے یہ اجر و ثواب ملتا ہے، یہ انعامات ملتے ہیں، سب سے بڑھ کے اللہ پاک راضی ہوتا ہے، لیکن نفس انسانی جو ہے وہ سامنے کی بات کو تسلیم کرتا ہے۔ اگرچہ یہ ہے غلطی اور کوتاہی ہے، لیکن بات یوں ہی ہے کہ جو سامنے کا فائدہ ہوتا ہے، قلیل فائدہ ہوتا ہے، فوری فائدہ ہوتا ہے، انسان اس کی طرف بھاگتا ہے۔ تو بعض اوقات جو نیک کام ہوتے ہیں، جیسے قرآن پاک کی تلاوت بھی اس میں آپ لے لیں، وہ ایسے کام ہیں کہ ان کا بعض اوقات رزلٹ فوری نہیں آ رہا ہوتا، اور فوری نہ آنے کی وجہ یہ نہیں ہوتی کہ ان میں کوئی کمزوری ہے، بلکہ ہمارا انٹریکشن اور کنیکشن ان کے ساتھ مضبوط ہوتا نہیں ہے۔ جیسے آپ نے ایک طبقے کا، بلکہ بڑے طبقے کا تذکرہ کیا کہ اس کا نیکیوں میں بالخصوص قرآن پاک کی تلاوت میں دل نہیں لگتا، وہیں آپ نے وہ طبقہ بھی یقیناً دیکھا ہوگا جو قرآن پاک کی بڑے ذوق و شوق سے تلاوت کرتا ہے، اگرچہ کم ہی ہو،
لیکن ایسا ہے، اور ہم تاریخ کے ادوار میں اوراق میں پڑھتے ہیں کہ ایسے بزرگ گزرے ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ 61 قرآن پاک ختم کیا کرتے تھے. تو ایسی تلاوت کا ذوق بھی بزرگوں میں پایا جاتا تھا. اس کا ریزن ایک تو یہی کہ ہمارا نیکیوں میں دل یوں نہیں لگتا کہ فوری رزلٹ نہیں ہے. تو یاد رکھیے، کامیاب انسان کبھی بھی فوری اور قلیل فائدے کے پیچھے نہیں بھاگتا، بلکہ سمجھدار، دانا اور انٹیلیجنٹ بندہ جو ہوتا ہے وہ یہ دیکھتا ہے کہ میرا لانگ ٹرم فائدہ کس چیز میں ہے، وہ فائدہ کون سا ہے جو مجھے مسلسل ملتا رہے گا، اس کے پیچھے بھاگتا ہے. تو اس طرف اگر ہم توجہ کریں گے تو یقیناً کوئی بھی نیکی ہو بشمول قرآن پاک کے، تو ان کے فوائد وہ ہیں کہ دنیا میں بھی ملتے ہیں اور آخرت میں بھی ملتے ہیں. راشد بھائی نے بھی حدیث پاک پیش کی کہ قرآن پاک جو ہے دلوں کا زنگ دور کرنے کا علاج تجویز فرمایا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے. تو یہ دنیا میں بھی فوائد دیتا ہے، آخرت میں بھی فائدہ دیتا ہے. دوسری بات یہ کہ ہمیں جب اس میں دلچسپی ہو جائے گی، ہمیں جب اس میں لطف آنے لگے گا سلمان بھائی، تو ہمارا ذوق شوق بڑھ جائے گا. اب وہ لطف اور وہ ذوق کیسے آئے، اور اگر نہیں آ رہا تو ہم کیا کریں؟ پہلی بات تو یہ کہ اگر قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے ہمیں ذوق نہیں آ رہا تو ہمیں اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے کہ جو کام میں کر رہا ہوں یہ اچھا ہے یا معاذ اللہ برا ہے. اور یقینی طور پہ کیسا ہی مسلمان ہو وہ کم از کم اتنی بات تو تسلیم کرتا ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کرنا، نیکیاں کرنا یہ اچھا کام ہے. بزرگوں نے بعض ایک حکایت بیان کی ہے کہ ذکر کرنے والوں کے اعتبار سے، ذکر الہی کرنے والوں کے اعتبار سے بھی باطن صاف ہوتا ہے، دل کا رنگ دور ہوتا ہے، تزکیہ نفس ہوتا ہے. جی بالکل ہوتا ہے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو آپ نے پوائنٹ اٹھایا کہ دل نہیں لگ رہا، تو بزرگوں نے ذکر الہی کی حوالے سے ایک حکایت بیان کی ہے کہ ذکر الہی کرنے والے اور اس سے لطف اٹھانے والے افراد کو شیطان وسوسہ ڈالتا ہے کہ تیری زبان سے تو ذکر ہو رہا ہے لیکن تیرا دل تو تیرے ذکر الہی کرنے کا ساتھ ہی نہیں دے رہا، تو ایسے ذکر کا فائدہ کیا؟ تو پھر امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کا جواب دینے والے افراد کی 3 کیٹیگریز بیان فرمائی ہیں. ایک کیٹیگری وہ ہے کہ جو شیطان کے اس وسوسے پر کہتی ہے کہ ہاں بات تو صحیح ہے کہ دل تو لگ نہیں رہا، ذوق تو مل نہیں رہا، تو پھر ذکر الہی کرنے کا کیا فائدہ، اور وہ ذکر الہی ترک کر دیتے ہیں، اور یہ سراسر نقصان اٹھانے والے افراد ہیں. دوسرے وہ ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے دل نہیں لگ رہا لیکن ذکر الہی کم از کم زبان سے تو ہو رہا ہے، چلو اتنا ہی صحیح. تو یہ بہرحال نقصان اٹھانے والوں میں سے نہیں، اور وقت آنے پر ان کا دل بھی لگ جائے گا. اور تیسرے وہ لوگ ہیں کہ جو اس وسوسے پر غور کرتے ہیں اور کہتے وسوسے کی کاٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں ٹھیک ہے تو نے صحیح توجہ دلائی ہے کہ ابھی تو دل نہیں لگ رہا، صرف زبان سے ذکر الہی ہو رہا ہے، انشاءاللہ اب میں دل بھی لگانے کی کوشش کروں گا. اچھا یہ دل ذکر الہی ہو، تلاوت قرآن ہو یا دیگر نیکیوں سلمان میں لگے گا کیسے، لطف کیسے آئے گا؟ ہم اپنی زندگی میں بہت سارے کام ایسے دیکھتے ہیں کہ جو ہم ذوق شوق سے کرتے ہیں. دیکھیے جب بھوک لگتی ہے نا تو پیٹ بھرنے کے لیے ایک فطری تقاضا ہے کہ انسان کھانے کی طرف لپکتا ہے. کھانا اگر مرغوب ہو، کھانا اگر پسندیدہ ہو تو وہ بڑے ذوق و شوق سے کھاتا ہے. لیکن اگر کھانا پسندیدہ نہ ہو تو انسان ذوق شوق سے تو نہیں کھاتا لیکن بہرحال پیٹ بھرنے کے لیے بالآخر اسے کھا لیتا ہے. تو آپ دیکھیے جو کفایت بھر ہی کھاتا ہے، یہ بھی بات ہے. جی ایسا نہیں ہے کہ ایک دو ٹکڑے کھا کے بعد نہ وہ تشفی سے کھاتا ہے. تو اب آپ دیکھیے کہ جو چیز ذوق و شوق سے یہ شخص کھا رہا ہے. اب ایک اور چیز سلمان بھائی کہ آپ کو جیسے کھانے میں کوئی ڈش پسند ہے اور ممکن ہے مجھے پسند نہ ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ جو مجھے پسند ہو وہ آپ کو پسند نہ ہو. بالکل. یعنی ایک ہی چیز میں کسی شخص کو لطف آ رہا ہے اور کسی شخص کو لطف نہیں آ رہا. جس کو لطف آ رہا ہے اس کے لیے اس سے مزیدار چیز کوئی نہیں ہے جی، اور جس کو لطف نہیں آ رہا تو اس کے لیے ظاہر سی بات ہے وہ بے لطف چیز ہے. تو قرآن پاک کو، نیکیوں کو اگر ہم سمجھنا چاہیں کہ ہمارا دل کیسے لگے تو یاد رکھیے کسی بھی شخص ہو یعنی فرد ہو یا کام ہو اس سے دل لگتے لگتا ہے. بستی بستے بستے جیسے بستی ہے تو ایسے ہی دل بھی لگتے لگتا ہے. آپ اگر دیکھیں تو آپ اپنے قرب و جوار میں رشتہ داروں کی بات نہیں کرتا کہ وہ تو ایک لازمی حصہ ہے ہماری زندگی کا، چاہتے ہوئے بھی نہیں چھوڑ سکتے اور چھوڑنا چاہیے بھی نہیں. لیکن اگر دوستوں میں ہم دیکھیں سلمان بھائی تو آپ کا جیسے جیسے تعلق قدیم ہوتا ہے، جی جیسے جیسے اس کے ساتھ
آپ زیادہ وقت اسپیئر اور اسپینڈ کرتے ہیں ویسے ویسے آپ کی کیمسٹری اس کے ساتھ زیادہ اچھی ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہے, آپ کی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو میرا ماننا یہ ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کے حوالے سے بھی ہمیں یہی کرنا چاہیے. جیسے ہم کسی بھی دوست کو سمجھنے کے لیے کیا کرتے ہیں, بات چیت کرتے ہیں اسے, ہم کیا کرتے ہیں اس کے ساتھ وقت بتاتے ہیں, تو وہ ہمیں سمجھ میں آنے لگتا ہے, اس کی باتیں سمجھ میں آنے لگتی ہیں, یا کم از کم ہم اپنی باتوں سے سمجھا دیتے ہیں. تو قرآن پاک کی تلاوت کو چاہے نہ چاہے ہم اپنی دوستی میں شمار کریں, ہم قرآن پاک سے تعلق جوڑیں, اور مزہ آئے یا نہیں آئے کنٹینیو کرتے رہے. میں گارنٹی دے رہا ہوں یہاں آن ایئر بیٹھ کے سلمان بھائی کہ 3 مہینے 4 مہینے کی پریکٹس ہے, ایک شخص قرآن پاک کو مسلسل تلاوت کرتا رہے لیکن ہو ذوق شوق اس کے اندر, تو پھر انشاءاللہ اسے لطف آئے گا, اور پھر وہ قرآن پاک کی جب تلاوت کرے گا نا تو اسے یوں لگے گا جیسے میری بیٹری چارج ہو رہی ہے, جیسے میرا دل اجلا ہو رہا ہے. آپ دیکھیے, آپ کو بھی تجربہ ہوگا کہ بعض اوقات خالد بھائی ہم قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں اور کہیں پا کے ہم رک جاتے ہیں, یا چلے ہم علماء کو کر لیتے ہیں, اولیاء کو کر لیتے ہیں, ہم نے پڑھا ہے کہ وہ ایک آیت پہ رک جایا کرتے تھے, اب وہاں پہ ان پہ رکت طاری ہو گئی, وہاں پہ کیفیت طاری ہو گئی, ایک ہی لفظ کی ایک ہی جملے کی ایک ہی آیت کی بار بار تکرار کر رہا ہے. تو یہ تکرار کیوں ہوتی ہے, کبھی سوچے اس کو ذرا. وہاں سے انہیں لطف آ رہا ہے. اب یہ لطف کئی قسم کا ہو سکتا ہے, خشیت کا بھی ہو سکتا ہے, محبت کا اور رحمت کا بھی ہو سکتا ہے, تو انہیں وہاں پہ لطف آ رہا ہے. اور قرآن کریم جیسے جیسے ہمیں سمجھ میں آنے لگتا ہے ویسے ویسے اس کی محبت بڑھنے لگتی ہے. آپ دیکھیں, میں نے کتنے ہی مبلغین کو بھی دیکھا ہے, علماء کو بھی دیکھا ہے, امیر اہل سنت کو بھی دیکھا ہے, نگران شورا کو بھی دیکھا ہے کہ بعض اوقات قرآن کی کوئی آیت مبارکہ پڑھتے ہیں اور پھر جھوم جاتے ہیں, یار کیا اللہ تعالیٰ کا فرمان کیا ہے, یہ ہے میرے رب کا کلام. دوسرا, اپنا تعلق اگر ڈیولپ کرنا ہے تو یوں نہیں کہ منہ اٹھا کے قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیا. اگرچہ جو شرعی تقاضا ہے, آپ طہارت میں ہیں یعنی باوضو ہیں تو آپ قرآن پاک کی تلاوت تو کر سکتے ہیں, لیکن دیکھیے سلمان بھائی, جب کسی تقریب میں بھی جانا ہوتا ہے نا تو ہم اس تقریب کے شایان شان اپنا لباس کرتے ہیں, اپنا ظاہر کرتے ہیں. تو جب قرآن پاک کی تلاوت کرنا ہو نا تو یوں سمجھیے کہ مجھے اپنے رب کا کلام پڑھنا ہے, سننا ہے, تو پھر اسی اعتبار سے کچھ اہتمام کیجئے. صاف ستھرے اجلے کپڑے ہوں, خوشبو لگی ہوئی ہو, یہ اہتمام ویسے بھی آپ کرتے ہیں بہت ساری جگہوں پہ جانے آنے کے لیے, تو یہ کام کریں. پھر قرآن پاک کو اٹھائیں, اسے چومیں, اسے سینے سے لگائیں, اسے اپنے سر کے اوپر رکھیں. اور میں کہتا ہوں آپ تو 19 آیات فرما رہے ہیں, امیر شیخ طریقت امیر اہل سنت نے ہدف عطا فرمایا, اللہ کرے کہ ہم اس پہ کامیاب ہو جائیں. لیکن میں عرض کرتا ہوں کہ 19 آیات بھی پڑھیں گے آپ, لیکن اگر نہیں پڑھتا جو بالکل, اس کے لیے میرا مشورہ ہے کہ آپ قرآن کی ایک ہی آیت پڑھ لیں, دیکھ کے پڑھیں. قرآن تو وہ کتاب ہے نا کہ جس کو دیکھنا بھی ثواب, پڑھنا بھی ثواب, سننا بھی ثواب, سمجھنا بھی ثواب. اور یہ قرآن پاک تزکیہ نفس کا وہ طریقہ ہے جو حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تجویز فرمایا ہے, جو طبیب اعظم ہے, طبیب اعظم ہے. اور رب کائنات نے سارے انسانوں کی طرف آپ کو نبی و رسول بنا کے بھیجا ہے, اور نبی و رسول وہ ہوتا ہے جو انسانیت کی سب سے بڑی بیماری کو دور کرتا ہے, سب سے بڑی بیماری کو دور کرتا ہے, کفر و شرک کی, اور ایمان کے دائرے میں لے کر آتا ہے. تو انہوں نے جو طریقہ بتایا ہے وہ سب سے زیادہ مؤثر ہوگا, ہمیں سمجھ میں آئے یا نہیں آئے. تو ہم قرآن پاک کی تلاوت کو اپنے معمولات میں شامل کریں, اور ایک کاش گھروں میں ایسا ہو جائے. میں دیکھتا ہوں بعض اوقات مشاہدہ بھی ہے, تجربہ بھی ہے, کہ لوگ اپنے بچوں سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بیٹا قرآن پاک پڑھو. بہت اچھی بات ہے اپنی اولاد سے اپنے گھر والوں کو تلقین کرنا کہ قرآن کی تلاوت کرو, لیکن اس سے زیادہ اچھی بات یہ ہے کہ آپ کو ایسا ٹائم بنا لیں کہ جس کے اندر آپ گھر کے اندر تلاوت کریں, کہ آپ کے بیوی بچے, آپ کے گھر والے آپ کو تلاوت کرتا ہوا دیکھیں. سلمان بھائی, بچوں کا معمول یہ ہوتا ہے, آپ بھی دیکھتے ہوں گے, ہمارے بچے جو ہیں چھوٹے چھوٹے سے وہ امامے باندھنا شروع کر دیتے ہیں, وہ ہمارا امامہ اٹھاتے ہیں, اپنی ٹوپی پہ لپیٹنا شروع کر دیتے ہیں, کیونکہ وہ اپنے گھر میں بڑوں کو, مردوں کو امامہ باندھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. ہم دیکھتے ہیں ہماری چھوٹی چھوٹی سی بچیاں ہوتی ہیں گھروں میں, تو وہ دوپٹے لپیٹنا شروع کر دیتی ہیں, چادریں اوڑھنا شروع کر دیتی ہیں, عبایا اڑنا شروع کر دیتے ہیں. انہیں کون کہتا ہے؟ بعض اوقات تو بڑے منع کر رہے ہوتے ہیں کہ مطلب کسی وجہ سے کہ بڑا عبایا ہے, چھوٹی سی بچی پہن رہی ہے تو
گر نہ جائے، منع کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ بچوں کو اس میں لطف آ رہا ہوتا ہے، وہ بڑوں کی نقل کر رہے ہوتے ہیں. تو ہم بھی اپنے گھروں میں اگر اپنا اور اپنے آنے والی نسلوں کا تزکیہ کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارا دل اجلا ہو، چہرہ اجلا کرنا تو سب چاہ رہے ہیں، دل اور نفس اجلا کرنا کہ جو رب کائنات دیکھتا ہے اصل میں اس کو اجلا کرنے کی فکر نہیں، تو اس کو اجلا کرنے کی بھی فکر ہونی چاہیے. اور اس کے لیے اپنے کردار کے ذریعے سے اپنے گھر والوں کو آپ سمجھائیں. انشاءاللہ قرآن پاک کی تلاوت آپ کریں گے، آپ کے بچے دیکھیں گے، گھر والے دیکھیں گے، ان کا ذوق شوق بھی بڑھے گا. اور میں مشورہ دوں گا کہ اگر آپ کو لطف آنا شروع ہو گیا ہے تو دوسروں کو بتانا شروع کر دیں کہ قرآن پاک کا میں نے یہ حصہ پڑھا، مجھے بڑا لطف آیا، میں نے قرآن پاک کی آیت پڑھی، مجھے بڑا لطف آیا. یار قرآن پاک ہم اتنے سالوں سے پڑھ رہے ہیں، آپ یقین کریں، آپ خود غور کریں مدنی چینل کے ناظرین. خالد بھائی میں کبھی سوچتا ہوں، سلمان بھائی، کہ ہماری اتنی عمریں ہو گئی ہیں اور آج بھی ہم جب کسی سے قرآن کی کوئی آیت سنتے ہیں بعض اوقات تو پھڑک جاتے ہیں، کیا قرآن میں یہ بھی ہے؟ قرآن میں یہ بھی ہے؟ حالانکہ قرآن میں آج تو نہیں ہے نا، وہ قرآن تو میں تو شروع سے. بات کیا ہے کہ جب کوئی بات سمجھ میں آئے نا، پھر شکر الحمدللہ بھی کہیں، شکر الحمدللہ بھی کہیں کہ آپ کا کنیکشن قرآن سے جڑ رہا ہے، آپ کا کنیکشن قرآن سے جڑ رہا ہے. آپ یقین کریں بڑے بڑے دنیا میں نا زبانوں کے ماہر ہیں، اور سلمان بھائی آپ کو پتہ ہے اس کی بڑی ویلیو ہے زبانوں کی مہارت کی. جو آثار قدیمہ ہوتے ہیں اس میں سے بعض اوقات تختیاں نکلتی ہیں، یہ جو لوگ ڈسکور کرتے ہیں کہ جی کیا لکھا ہوا ہے، اندازے لگاتے ہیں. ظاہر سی بات ہے وہ زمانے وہ ہیں جو اس وقت دنیا میں رائج نہیں ہیں، لیکن جب وہ بتاتے ہیں تو لوگوں کو لطف آتا ہے، حالانکہ وہ انسانوں کی ہی تختیاں لکھی ہوئی ہوتی ہیں. تو یہ تو رب کا کلام ہے. جب یہ سمجھ میں آنے لگتا ہے نا تو پھر دل کے وہ دریچے کھلتے ہیں کہ پھر رات میں بھی جو ہے نا دل میں اجالا ہوتا ہے، اندھیروں میں بھی روشنی ہوتی ہے الحمدللہ. اور آپ نے وہ دیکھا ہوگا ہمارے بچپن میں آتا تھا سلمان بھائی، ایک نا گتے کا گھر آتا تھا، ڈبہ ہوتا تھا، پتہ نہیں آتا ہے نہیں اب بھی آتا ہے شاید، پلاسٹک کا آنے لگا اب شاید، ہاں میں نے دیکھا تھا. تو ہمارے بچپن میں گتے کا آتا تھا، وائٹ گتے کا بنا ہوا ہوتا تھا، اور اس کے اندر کھڑکیاں دروازے ہوتے تھے، اس کے اوپر رنگین پنیاں ہوتی تھیں، پلاسٹک لگا ہوا ہوتا تھا. تو اس کے اندر نا ہم موم بتی جلا کے رکھ دیا کرتے تھے چھوٹی سی. تو کیا ہوتا تھا اس ڈبے میں سے نا مختلف شیڈ کی روشنی برآمد ہوتی تھی، کھلونے کا کھلونا ہوتا تھا، خوبصورتی کی خوبصورتی لگتی تھی. ایسا ہی تو جب بندہ قرآن پاک کی تلاوت میں لگ جاتا ہے، جب ذکر الہی میں لگ جاتا ہے اور اس کا دل اجلا ہوتا ہے نا، تو پھر اس کے دل کے دریچوں سے نا ایسے ہی مختلف رنگوں کی روشنیاں نکلتی ہیں، اور اس روشنی سے بچوں کا دل بہلتا تھا. آپ یقین کریں اس روشنی سے ساری کائنات کا دل بہلے گا. تو قرآن کی تلاوت کی طرف آئیں، اگر دل نہیں لگ رہا تو لگائیں. کھانا اچھا نہیں بنتا تو کھانا تھوڑی چھوڑ دیتے ہیں، کیا کہتے ہیں نمک کم ہے، مرچیں زیادہ ہیں، صحیح کر لینا آئندہ. تو قرآن پاک میں بھی مزہ نہیں آ رہا تو اپنے آپ کو منائیں کہ بھائی مزہ لاؤ. کیسے مزہ آئے گا؟ اچھا میں بے چینی کے ساتھ بیٹھا ہوں اس لیے مزہ نہیں آ رہا، تو چین کے ساتھ بیٹھو. اچھا میری نگاہ کمزور ہے، چشمہ میرے پاس نہیں ہے اس لیے مزہ نہیں آ رہا، تو چشمہ لگاؤ. اگر موسم کا مسئلہ ہے، سردی لگ رہی ہے تو گرم کپڑے پہن کے تلاوت کرو، گرمی لگ رہی ہے تو پنکھا چلا کے تلاوت کرو. اگر دل چاہتا ہے تو چھت پہ بیٹھ کے آسمان کو دیکھتے ہوئے تلاوت کرو، ماحول بناؤ. تو مطلب مزہ آئے گا کیسے؟ کتنی دفعہ ہوتا ہے کھانے میں مزہ نہیں آ رہا ہوتا تو آپ کیا کرتے ہیں؟ تھوڑا سا نمک ڈالتے ہیں. کتنی دفعہ ہوتا ہے کہ ایسی چیزیں آپ کھا رہے ہوتے ہیں تو یار اس میں گرم مسالہ ڈل جائے تو مزہ آ جائے، اس میں ہری مرچیں ڈل جائے تو مزہ. اب یہ کھانے کی مثالیں یوں ہیں، مجھے ایک اسلام بھائی کہہ رہے تھے آپ کھانے کی مثالیں پوچھتے تھے، تو بھائی کھانا کھاتے بھی تو سب سے زیادہ ہے نا، 3 ٹائم لازمی کھانا کھاتے ہیں، سب کچھ سمجھ میں آ جائے گا، یہ سب کچھ سمجھ میں آتا ہے. ایک ٹائم کھانا نہ کھائیں تو 100 بندوں کو جتا رہے ہوتے ہیں آج تو اتنا مصروف تھا کھانا نہیں کھایا. اور کوئی چیز جتائیے، کبھی جتایا کہ آج اتنا مصروف تھا لیکن پھر بھی نماز پڑھی، یہ جتایا کبھی؟ یہ جتایا نہیں. کھانے کا جتائیں گے، آج تو ناشتے کا ٹائم ہی نہیں ملا، آج تو صبح سے چائے نہیں پی. تو جتاتے بھی تو آپ لوگ یہی چیزیں، ہم لوگ بھی مطلب اسی معاشرے کا حصہ ہے. ایسا ہی تو ذرا لطف لے کر آئیں تلاوت کے اندر. اللہ نے چاہا تو سلمان بھائی آپ یقین کریں، مطلب جو میری دل کا حال ہے نا وہ میں بیان نہیں کر سکتا. آپ یقین کریں مجھے جو حسرت ہے نا، مجھ سے کوئی حسرت پوچھے نا، میرا دل چاہتا ہے میں بہت خوبصورت تلاوت کروں، میرا دل چاہتا ہے، یعنی مجھے اور کسی چیز پہ اب حسرت نہیں ہوتی. حافظ قرآن اور قاری قرآن سے مجھے بڑی محبت بھی اور حسرت بھی ہے. ماشاءاللہ ایک بچہ حافظ مہروز بھائی کا بن بھی گیا ہے ماشاءاللہ، شہروز بھائی ماشاءاللہ حافظ بن بھی گئے ہیں. اللہ ان کو عالم بعمل بھی بنائے اور بعمل حافظ قرآن اور قاری قرآن اللہ ان کو بنائے. مہروز بھائی میں نے دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں 5 پارے پڑھنے والوں کی بھی زیارت کی ہے. سبحان اللہ.
ایک تو ہے نا جو ایک منزل قرآن پاک پڑھتا ہے تو ان کا قرآن پاک 7 دن میں پورا ہوگا، 5 قرآن پاک پڑھنے والے کا 6 دن میں قرآن پاک کیا ہو جائے گا؟ ختم مکمل ہو جائے گا۔ اور میں یقین مانے رشک بھری نگاہوں سے ان کو جو ہے وہ دیکھ رہا تھا، واقعی پھر جن کو ذوق مل جاتا ہے وہ ان کا شوق جو ہے مزید بڑھ جاتا ہے۔ بہرحال جس کو ذوق نہیں بھی مل رہا تو کام تو اس کے کرنے کا بھی ہے اور اس کو بھی کرنا چاہیے۔ ذوق تو حاصل کرنا چاہیے، بڑی پیاری گفتگو مہروز بھائی نے فرمائی، اور ذوق حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ بندہ کسی کی توجہ پالے، کسی کا جملہ ایسا ہوتا ہے جو انسان کی زندگی کو تبدیل کر کے رکھ دیتا ہے، بے کیف آدمی کو کیف میں لے آتا ہے، کیفیت میں لے آتا ہے، کسی کے جملے ایسے ہوتے ہیں۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وہ بڑا زبردست مدنی پھول ہے، فرماتے ہیں کہ میں محدث کچوچوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور حاضر ہو کے ان سے عرض کی کہ حضور وہ نماز تو پڑھتا ہوں لیکن مزہ نہیں آتا، کیا کروں؟ تو آپ دیکھیے ایک جملہ ہے جس نے بالکل کیفیت میں بندے کو لے آیا۔ حضرت نے تزکیہ فرمانا اس کو کہتے ہیں مہروز بھائی، یہ تزکیہ کیسے کیا؟ فرمایا مزہ نہیں آتا، یار کمال کی بات ہے، لوگ جن کو مزہ آتا ہے فرمایا وہ تو پھر مزے کے لیے پڑھتے ہیں، تمہیں مزہ نہیں آتا تم پھر بھی پڑھتے ہو، تم اللہ کے لیے پڑھ رہے ہو۔ کہتے ہیں ان کا یہ جملہ فرمانا تھا کہ اس کے بعد سے جب سے میں نماز پڑھتا ہوں تو مجھے یہ جملہ سوچ کر ہی مزہ آنا شروع ہو جاتا ہے کہ میں نماز اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ بندے کا جو کسی سے کنیکشن ہے، کسی سے تعلق ہے، کوئی بھی کام کر رہا ہے کیوں کر رہا ہے، اہل اللہ سے محبت رکھ رہا ہے کیوں رکھ رہا ہے، اس کی جو غرض و غایت ہے نا تھوڑا سا اس پر فوکس ہونا چاہیے اور اس کی تھوڑی سی تراش خراش ہونی چاہیے۔ میں نماز کیوں پڑھ رہا ہوں، امر تعبدی جتنے بھی وہ امور ہیں کہ میں جن میں عبادت الہی پر کمر بستہ ہوتا ہوں، اللہ کی عبادت ادا کر رہا ہوتا ہوں، کیوں کر رہا ہوں؟ مجھے مزہ آئے، یہ بھی آئی جائے گا، بنیادی چیز یہ ہو کہ میرے رب کا حکم ہے، میں اپنے رب کے حکم کو ماننے کے لیے کر رہا ہوں۔ پھر آپ دیکھیے کہ کیسا مزہ آتا رہتا ہے۔ بھئی کھانا پکا رہے ہیں، کیوں پکا رہے ہیں؟ وہی مہروز بھائی والی بات، پیٹ بھرنے کے لیے، بھوک ختم کرنے کے لیے۔ تو بھوک تو ہر وقت ایک ہی کھانا کھاتے رہیں تب بھی ختم ہو جاتی ہے، لیکن ویریشن لاتے ہیں، ویرائٹی لاتے ہیں، کوالٹی تبدیل کر رہے ہوتے ہیں۔ کیوں کر رہے ہوتے ہیں؟ تھوڑی اور بھی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، تھوڑی سی نفاست چاہیے ہوتی ہے، تھوڑی سی ذائقہ اور اس کی تبدیلی چاہیے ہوتی ہے، اور ہر چیز کے الگ الگ نمبر ہیں۔ ایسے ہی جب بندہ عبادت کے لیے آ رہا ہے تو پہلے تو بنیادی مقصد دیکھے کہ کیوں کر رہا ہے۔ بھئی کھانا بڑا لذیذ ہوگا لیکن بھوک نہیں مٹائے گا تو بندہ بولے گا یار اس کا فائدہ کیا ہے، کرنا کیا؟ تو بنیادی جو چیز ہے نا کہ بھوک تو اس سے مٹے گی۔ عبادات میں بھی بندہ یہی چیز دیکھے کہ عبادت ہے تو اللہ کے حکم پر تو عمل ہوگا، اس کے بعد اللہ کے حکم پر عمل کرنے کے بعد لطف کیسا آئے گا، سرور کیا آئے گا، کیفیت کیسی بنتی چلی جائے گی، یہ پھر بعد کی باتیں ہیں۔ بندہ پہلے یہ کر لے کہ اس لیے عبادت کر رہا ہوں کہ اللہ کا حکم ہے، اس پر عمل کر رہا ہوں۔ ایسے ہی بندہ اہل اللہ سے محبت رکھتا ہے، اللہ والوں کی بارگاہ میں استغاثے کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، اور پھر بندہ کبھی کبھار یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ یار میں نے دعا کی تھی اور اس کے بعد نا قبول نہیں ہوئی، میں نے استغاثہ کیا تھا فلاں بزرگ سے لیکن جو مسئلہ تھا وہ حل نہیں ہوا۔ ان ساری باتوں میں آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے یہ کیوں کیا۔ اب جب یہ کہیں گے نا کہ مجھے میرا مطلوب نہیں ملا تو یہ شیطان کا وار ہوگا، وہ آپ سے کام چھڑا دے گا، اہل اللہ کی محبت دل سے نکال دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے سے ہی بندے کو محروم کر دے گا۔ لیکن جب یہ توجہ ہو کہ میں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تھے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے مجھ سے دعا کرو، میں نے تو اپنا کام جو میرے ذمہ لگایا تھا وہ کر لیا ہے، اب استجب لکم کا معاملہ یہ اللہ کے ذمہ کرم پر ہے، کیسے پوری ہوگی، کس صورت میں پوری ہوگی، کس وقت پوری ہوگی، یہ مالک کریم جانے۔ اللہ والوں سے محبت رکھنا یہ اللہ کا حکم تھا، میں نے رکھ لی، اب کیا ہوگا، اس کا نتیجہ کیا آئے گا، ان کی مدد کب آئے گی، ان کی نظر ہم پر کب پڑے گی، یہ ساری باتیں سیکنڈری ہیں۔ یہ جب وہ چاہیں گے، بادشاہ کے دربار میں نا بندہ صرف آتا ہے، بادشاہ کب کرم کرے وہ بادشاہ کو مجبور نہیں کر سکتا کہ تم نظر کرو، تم مجھے دو، تم مجھے یہ کرو، وہ چاہے تو فوراً نواز دے اور وہ دے کر بندے کو لوٹائے جو اس نے تصور بھی نہ کیا ہو، اور اگر وہ چاہے
تو پھر بارگاہ کے آداب بجا نہ لانے کی وجہ سے سخت سزا دے دے، پھر بادشاہ سے کون پوچھنے والا ہے؟ تو یہاں جو اپنے متعلق کام ہے نا کہ میں نے دعا کے لیے ہاتھ بڑھانا ہے، میں نے تلاوت کے لیے قرآن پاک کو کھول لینا ہے، ذوق آنا، دعا قبول ہونا، نماز میں دل لگنا، یہ ساری بات کی باتیں ہیں۔ پہلا جو کام ہے اقیم الصلاۃ لذکری، نماز میری یاد کے لیے قائم کرو، بس اس مضمون کو لے کر آپ آ جائیں، لطف، سرور، کیفیت اور ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ سارے درجات بندہ گریجولی چڑھتا چلا جائے گا۔ بہت سی چیزیں ود دی پیسج آف ٹائم آتی ہیں، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آتی ہیں۔ بندہ دریا کے قریب آئے تو صحیح، ایک پاؤں رکھے تو صحیح، غوطہ لگائے تو صحیح، وقت گزرے گا تو تیراک بھی بن جائے گا اور ایسا غواص بنے گا کہ دریا کی تہ سے، سمندر کی تہ سے قیمتی اور نایاب موتی اٹھا کر لائے گا۔ لیکن پہلے ایفرٹ تو کرے، پہلے ہی اسٹیج پر، پہلے ہی اسٹیپ پر نہیں آ رہا اور کہہ رہا ہے کہ مجھے نتیجہ وہ آخر والا نہیں مل رہا، تو پہلے ہی اسٹیپ پر آنا پڑے گا، پھر جا کر آپ اوپر پہنچیں گے۔ آپ ایک دم سے اوپر آئیں یہ ناممکن ہے، اور اگر یہ سوچیں گے بھی تو ہو سکتا ہے منہ کے بل ہی گرنا پڑے۔ اللہ بچائے۔ اور یہ جو آپ نے بات کہی ہے نا کہ نماز میں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ اللہ کا حکم ہے، یہی بات جو ہے نا وہ ذوق دلانے والی اور دل جو ہے وہ لگانے والی ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ دیکھیے تزکیہ نفس کی کتنا اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ اعلیٰ میں ارشاد فرمایا، پہلے میں نے بھی آیات پڑھی، پھر سورہ شمس کی آیات راشد بھائی نے جو ہے پڑھ کے سنائی ہیں، والشمس وضحاہا، اس سورہ مبارکہ کی۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ سورہ مبارکہ سورہ اعلیٰ، جو حضور کو جن کی تلاوت پسند تھی، میں نے جب سنا ہے مہروز بھائی کہ یہ حضور کو پسند سورہ مبارکہ تھی، تو میں نے پھر اس کو الحمدللہ یاد کیا، اور اس کو پڑھنے سے پھر ایک بڑا ایک مزہ آتا ہے۔ ہاں جی سلمان بھائی، ایک گزارش ہے، اگر اس کی چند آیات اگر اسی میں سنائے تو انشاءاللہ یا جو والا ہو جائے قرآن کریم کی۔ سبحان اللہ۔ سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوا والذی قدر فہدا۔ حدر والے انداز میں، جی حدر والے انداز میں، سبحان اللہ۔ ذوق آ جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوا والذی قدر فہدا والذی اخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى۔ یہ جو میں نے آیت آنی تھی پڑھنی تھی وہ یہ ہے، قد افلح من تزکا، تحقیق بے شک کامیاب ہو گیا وہ جس نے کیا کیا، ستھرا کیا، خود کو پاک کر لیا، خود کو پاک کر لیا، بے شک مراد کو پہنچا جو ستھرا ہوا۔ خالد سبحان اللہ۔ قد افلح من تزکا، آگے ارشاد فرمایا وذکر اسم ربہ فصلی، سبحان اللہ، اور اپنے رب کا نام لے کر نماز پڑھی۔ سبحان اللہ۔ یہاں اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں ارشاد فرمایا ہے کہ تزکیہ سے کیا مراد ہے۔ فرماتے ہیں کہ آیت میں لفظ تزکا کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد ہے خود کو کفر و شرک اور گناہوں سے پاک کر دینا۔ تفسیر سیاۃ الجنان کے اندر یہ ذکر کیا گیا ہے، اور لکھا ہے یہاں پر تفسیر سیاۃ الجنان کے اندر کہ صوفیاء کے نزدیک تزکیہ کا مطلب ہے دل کو برے عقیدے، برے خیالات اور تصور غیر سے پاک کر لینا، اللہ کے علاوہ کسی اور کے پھر دل میں کیا ہو، یاد ہی نہ رہے۔ سبحان اللہ۔ قلب و جگر میں آنکھ میں بس تو ہی تو رہے، قلب و جگر میں آنکھ میں بس تو ہی تو رہے، تیرے سوا نہ دل میں کوئی آرزو رہے۔ سبحان اللہ۔ تو دل کو یاد غیر سے کیا کر لینا، پاک کر دینا۔ آپ دیکھیں اولیاء کو، ہمیں بھوک لگتی ہے تو کھانا یاد آتا ہے، ٹھیک ہے،
اور کھانا نہیں ہوتا تو ہم کیا ہو جاتے ہیں؟ بے چین ہو جاتے ہیں. آپ اولیاء کی زندگی کبھی دیکھیں, ان کو بھی جب بھوک لگے تو کیا ریکوائر ہے؟ کھانا ریکوائر ہے. ایسے کھانا نہیں ہے تو کیا کر رہے ہیں؟ نماز پڑھ رہے ہیں. حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا امام غزالی نے, آپ کو ایک دن کھانا نہیں ملا تو آپ نے بہت سارے نوافل پڑھے. اگلے دن پھر کھانا نہیں ملا تو جتنے نوافل پہلے پڑھے تھے اس سے دگنے پڑھے. اگلے دن پھر کھانا نہیں ملا تو پھر کیا کیا؟ جتنے دوسرے دن پڑھے تھے اس سے زیادہ پڑھے تیسرے دن. صحیح. آپ دیکھیں ان کا دل کیا ہے جس میں لگ رہا ہے؟ اللہ کی یاد میں لگ رہا ہے. اسی یاد سے کیا ہے سارے کام ہو جانے ہیں. قلب و جگر میں آنکھ میں بس تو ہی تو رہے, تیرے سوا نہ دل میں کوئی آرزو رہے. فرماتے ہیں تزکیہ کیا ہے کہ دل کو یاد غیر سے پاک کر لینا. سبحان اللہ. آگے لکھا ہے, کیا خوبصورت بات لکھی ہے مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے. سبحان اللہ. فرماتے ہیں کہ دل کی صفائی یا وہبی ہے یا کسبی یا عطائی. دل کا تزکیہ جو ہے, دل کا پاک ہونا یا تو وہبی ہے یا کیا ہے کسبی ہے یا پھر کیا ہے عطائی ہے. تین طرح سے ہو جاتا ہے. اب یہ کیا مطلب ہے اس کا؟ سبحان اللہ. فرماتے ہیں وہبی تزکیہ پیدائشی ہوتا ہے, یعنی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہے عطا ہے. اللہ نے اپنے فضل سے بندے کو بس دے دیا ہے, پیدائش سے ہی ہے. واہ جی. جیسے غوث پاک کو اللہ نے عطا فرمایا, ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء, اللہ کا فضل ہے جسے چاہے عطا فرمائے. حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر کرم فرمایا, اور اولیاء کرام ہیں. سبحان اللہ. تو وہ بھی ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اور کبھی فرماتے ہیں کسبی. کسبی کا مطلب کیا ہے کہ اپنے اعمال سے, یعنی بندہ خود کوشش کرتا ہے, تلاوت قرآن کرتا ہے, اور یہ ہمیں کرنا چاہیے. تلاوت قرآن کرے گا, اللہ تعالیٰ کا کیا ہے ذکر کرے گا, اور کیا ہے نماز پڑھے گا, اور اچھے کام جو ہے وہ کرے گا, گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے گا, کوشش کرے گا, ایفرٹ کرے گا, تو اللہ کریم اس کے دل کو پاک اور صاف کر دے گا. اور تیسرا فرماتے ہیں عطائی. عطائی سے مراد کیا ہے؟ یہ کسی کی نظر سے ہو جاتا ہے. عطائی کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی نے کیا کر دیا ہے, دے دیا ہے بندے کو. سبحان اللہ. فرماتے ہیں کہ جیسے بادل اور سورج زمین سے کیا ہیں دور ہیں, لیکن پھر بھی گندی زمین کو پاک اور صاف کر دیتے ہیں. اگر نجاست زمین پر پڑ جائے مہروز بھائی, تو سورج کی روشنی سے اگر جو ہے وہ اس کا اثر کیا ہو جائے, ختم ہو جائے, تو زمین پاک ہو جائے گی. ٹھیک ہے. آگے فرماتے ہیں کہ دیکھو سورج بھی کیا ہے دور ہے, بادل بھی کیا ہے دور ہے, لیکن یہ کیا کرتے ہیں گندی زمین کو پاک کر دیتے ہیں. اللہ والوں کی نظر دور سے بھی گندے دلوں کو پاک کر دیتی ہے. سبحان اللہ. اللہ ہمیں نصیب فرمائے. یہ باطن کا جو تزکیہ ہے, دل کی جو ستھرائی ہے, پاکیزگی ہے, اللہ تعالی ہمیں یہ نصیب فرمائے. اور قرآن پاک کی اور آیات میں بھی اس کا جو ہے اللہ کریم نے جو ہے وہ ذکر فرمایا ہے. اپنے دل کو پاکیزہ رکھنے کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک شان میں نے خالد بھائی 2 آیات کی طرف جو ہے وہ اشارہ کیا. تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دل کو پاکیزہ کیا. اور یہاں مہروز بھائی یہ لکھا ہے مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے, آپ فرماتے ہیں کہ یہ شان ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ دیکھیے کہ کچھ چیزیں ہیں جو پانی سے پاک ہوں گی بہروز بھائی, کچھ چیزیں وہ ہیں جو ہوا سے اور سورج کی روشنی سے کیا ہو جاتی ہیں پاک ہو جاتی ہیں, ٹھیک ہے. لیکن جو نجس العین ہوتا ہے نا بہروز بھائی, وہ پاک نہیں ہوتا, وہ ناپاک ہی رہے گا. نہ سورج کے ذریعے سے پاک ہو سکتا ہے, نہ پانی کے ذریعے سے پاک ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے, نہ ہوا کے ذریعے سے, مطلب کوئی ایسا سلسلہ نہیں ہے. نجس العین جو ہے وہ ہمیشہ کیا رہے گا, ناپاک ہی رہے گا. لیکن آپ فرماتے ہیں کہ نفس امارہ جس کی ماہیت حقیقت کیا ہے کہ نجس العین ہے, جی, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسے اپنی محبت کی کان میں دبا کر اور عشق رسول کی آگ میں تپا کر اس کی ماہیت کو تبدیل کر کے اس کو پاک اور صاف فرما دیتے. قلب ماہیت ہو جاتا, قلب ماہیت ہو جاتا ہے. کیا بات. یہی فرمایا ہے یعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم. سبحان اللہ, کیا شان. ہمیں دیکھیں یہ باتیں کر کے بھی مزہ آ رہا ہے. سلمان بھائی جو بات ہم کر رہے ہیں نا, تزکیہ نفس موضوع بھی لگا ہوا ہے, ہم گفتگو بھی کر رہے ہیں, تو میں چاہتا ہوں ذرا سا اس پہ ایک پہلو اور بھی ہے. جی جی. کہ جب ہم ایسا کوئی موضوع اٹھاتے ہیں تو بعض 1.5 کے جو سمجھدار ہوتے ہیں
ان کو ایک خیال آتا ہے کہ اتنے بڑے بڑے مسائل ہیں، یہ کیا لے کے بیٹھے ہوئے، کیونکہ اسے تصوف سے جوڑا جاتا ہے، حالانکہ شریعت کا مسئلہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت کے بنیادی مقاصد میں سے ایک مقصد ہے۔ تو میں آپ کو عرض کروں، دین اسلام نے انسان کو انسان بنایا، اور ساری کائنات جو ہے نا، ساری کائنات کی بقا، ساری کائنات کی فلاح بہبود، یہ جو ہے تزکیہ نفس سے وابستہ ہے۔ اگر یہ اس انسان کا تزکیہ نفس ہو جائے نا، تو اس کی زیارت کے لیے فرشتے حاضر ہوں، اور اگر یہ تزکیہ نفس نہ ہو اور یہ بحر ظلمات میں گھر جائے نا، تو پھر یہ بدتر از شیطان ہو جائے۔ تو آپ دیکھیے تزکیہ نفس کتنی بڑی چیز ہے۔ اچھا، اس کا ایک اور ریزن کہ تزکیہ نفس ضروری کیوں ہے اور ہم کیوں بیان کر رہے ہیں، اور اس کو ہمیں لینا کیوں چاہیے۔ سلمان بھائی، آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ آئینے پر دھول جم جاتی ہے، تو آپ جب اس میں اپنا عکس دیکھتے ہیں تو عکس دھندلا نظر آتا ہے، ایسا ہی مزہ نہیں آ رہا ہوتا۔ لیکن وہی آئینہ جب صاف ہوتا ہے، صاف کر دیا جاتا ہے، پھر آپ دیکھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں اب مزہ آیا نا، اب مزہ آیا۔ دوسرا ایک لفظ ہے ڈکشنریوں میں ملے گا آپ کو، آئینہ خانہ۔ آئینہ خانہ، آئینہ خانہ ایک ایسا کمرہ ہوتا ہے جس میں ہر طرف آئینے ہی آئینے ہوتے ہیں۔ آئینہ خانے میں اگر ایک چھوٹا سا چراغ ٹمٹما رہا ہو نا، ایک چھوٹا سا چراغ، تو آپ جس سمت دیکھیں گے روشنی نظر آئے گی۔ واہ! تو جب تزکیہ نفس ہوتا ہے نا، تزکیہ نفس ہوتا ہے، تو ایک چنگاری بھی جو ہے نا، ایک چنگاری بھی آگ کا بڑا الاؤ کا کام دیتی ہے۔ تو ہم اپنے تزکیہ نفس پہ زور دیں۔ اچھا، ہم تزکیہ نفس کریں نہیں، اور باقی ہم اخلاقی یا جو بھی میدان میں کام کرنا چاہ رہے ہیں کرتے جائیں، تزکیہ نفس کرے بغیر، تو اس کو یوں سمجھیے کہ آپ بدبودار بدن پر پرفیوم لگا رہے ہیں۔ ٹھیک، تو دیکھیے، آپ اجلا لباس پہننا چاہتے ہیں، آپ پرفیوم لگانا چاہتے ہیں، تو اس سے پہلے آپ ظاہر سی بات ہے غسل وغیرہ کرتے ہیں، کہ جسم میں جو ایک پسینے کی یا دیگر جو غلاظت یا بدبو آپ کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں، تو وہ ہے تو اسے زائل کریں، اور اس کے بعد آپ بالوں میں تیل لگائیں گے، کپڑے عمدہ پہنیں گے، عطر لگائیں گے، تو آپ کو لطف آئے گا، نہیں تو آپ کو لطف نہیں آئے گا۔ تو ہمارے لیے تزکیہ نفس اتنا ہی ضروری ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو ہمارے معاشرے میں خود یعنی لوگ بھی اور بہت سارے گروہ بھی یہی کام کر رہے ہیں کہ اوپر سے چیزوں کو خالد بھائی اجالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یعنی ملمہ کاری کر رہے ہیں مہروز بھائی، ملمہ کاری کر رہے ہیں۔ ہاں، ملمہ کاری کلی کرنے سے اگر کلی کر دیا، اب تو کلی کا وہ، اور پھر کلی کھل جاتی ہے، کلی کھل جاتی ہے۔ تو یہ غور کرنا چاہیے کہ ہمیں عمدہ صرف جگمگانا نہیں ہے، بلکہ روشنی باہر سے نہ لیں، ایسا ہی یہ روشنی اندر سے نکلنی چاہیے۔ ایک تو رنگ کا اجلا پن ہوتا ہے نا، جیسے ابھی میں بیٹھا ہوں تو ظاہر سی بات ہم اسٹوڈیو میں ہیں، لائٹنگ ہے، صبح کا ٹائم ہے، فریشنس ہے، تو مجھے تو نہیں پتا کہ اسکرین پہ چہرہ کیسا آ رہا ہوگا، لیکن لگتا ہے ایسا ہی ہے کہ کچھ بہتر آتا ہے۔ تو یہ تو لائٹنگ کا بھی کمال ہوتا ہے، کیمروں کا بھی بعض اوقات کمال ہوتا ہے۔ اصل اجلا پن کیا ہوتا ہے، اصل تزکیہ کیا ہوتا ہے، آپ کہیے کہ انسان کی رنگت چاہے جو بھی ہو، لیکن جو اس کے پاس بیٹھے نا وہ دھل کے جائے، اللہ، یہ ہوتا ہے اجلا پن۔ اور خالد بھائی، یہ جو ملتا ہے، آپ نے جو آخری بات کی نا، صحبت، یعنی صحابہ کو جو صحابیت ملی وہ عمل کی وجہ سے تو نہیں ملی نا۔ ایسا ہی صحابی کی تعریف میں کوئی عمل کی بات نہیں آتی کہ اس نے اتنی نمازیں پڑھی ہوں، اتنی تلاوت قرآن کی ہو، اتنی نیکیاں، ایسا کچھ بھی نہیں۔ تو صحبت جو ہے، صحبت وہ کیسے تبدیل کرتی ہے، آپ دیکھیں، ایک آج ہی ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان جاری ہو۔ آپ دیکھیے پھر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں کی صحبت کی برکت سے ڈاکو ولی بن گئے، ڈاکو۔ یہ انقلاب ہے، انقلاب۔ تو یہ کیسے آیا؟ صحبت کی برکت سے آیا۔ بہت ساری چیزیں قربت کی وجہ سے تبدیل ہو جاتی ہیں۔ آپ سونے کے پاس رہیں گے تو گولڈن ہو جائیں گے، اور سریے کے پاس، لوہے کے پاس رہیں گے تو پھر آپ پہ بھی زنگ لگنا ہے۔ یہ غور کر لیں، دیکھنا ہو تو کبھی جا کے لوہار کے اوزار اور سنار کے اوزار چیک کر لیں، انسٹرومنٹس چیک کر لیں۔
تو سونار کے جو انسٹرومنٹس ہوں گے نا سلمان بھائی وہ گولڈن ہو رہے ہوں گے لوہے کے ہی وہ، لیکن وہ گولڈن ہو جائیں گے، ان کے منہ گولڈن ہو جائیں گے. اللہ اکبر. کیوں؟ کیونکہ وہ بار بار سونے سے ٹچ ہوتے ہیں. تو ان اللہ والوں کی جو قربت ہوتی ہے نا یہ انسان کے زنگ کو دور کر دیتی. یا مرحبا. سامنے کی مثال ہے، اللہ سلامت رکھے امیر اہل سنت کو عمر خضری عطا فرمائے. مطلب کیوں مثال نہ دوں میں؟ رکوع کیسے اس مثال سے؟ مجھے بتا دے کوئی، کہ ہوتا ہے نا بعض اوقات کہ پھر امیر اہل سنت، اس مثال سے رکوع کیسے خالد بھائی؟ سامنے کی بات ہے، سامنے کی، کہ ہزاروں نہیں اور یہ لاکھوں بھی محتاطی جملہ کہہ رہا ہوں میں، اس سے بھی شاید زیادہ ہوں، لاکھوں لوگوں کی زندگیاں تبدیل کر دی امیر اہل سنت. تو آپ دیکھیں وہ کیا چیز ہے، وہ آپ کا فیضان نظر ہے، وہ آپ کی صحبت کا کمال ہے، وہ آپ کے کردار کی خوشبوئیں ہیں، تزکیہ نفس کی بہار ہے، تزکیہ نفس کی بہار ہے آپ. اور آپ نے پریکٹیکل کر کے دکھایا. آج لوگ کہتے ہیں نا مشکل، امیر اہل سنت نے سب کچھ کر کے دکھایا ہو. آج آپ دیکھیں مدنی مذاکرے ہوتے ہیں، بعضوں کا سوال آتا ہے یہ کام مشکل لگتا ہے، یہ کام یوں لگتا ہے، اس کام میں دشواری ہوتی ہے. امیر اہل سنت جب گفتگو فرماتے ہیں تو اکثر و بیشتر سننے میں جو آتا ہے تو امیر اہل سنت فرماتے ہیں میں جب کیا کرتا تھا تو یوں ہوتا تھا، پھر میں یوں کیا کرتا تھا. مطلب اس سارے پروسیس سے گزرے ہوئے ہیں. اور جب اس پروسیس سے گزرے ہوئے نا خالد بھائی تو پھر بات کا وزن ہی الگ ہوتا ہے، پھر بات کی کیفیت ہی الگ ہوتی ہے. سلمان بھائی وہ مجھے کسی ہاسپٹل میں ایک گارڈ کی بات یاد آتی ہے بار بار کہ کسی کی والدہ ایڈمٹ تھی اور اس گارڈ نے کچھ معاملہ کیا تھا تو وہ کہنے لگا یار آپ کو احساس نہیں ہے، مریض کا جو اٹینڈنٹ تھا وہ گارڈ سے کہنے لگا، ہاسپٹل کے گارڈ سے، کہ آپ کو احساس ہی نہیں ہے میری ماں اندر کس حالت میں. تو بات تو اگرچہ تلخ ہے لیکن اس گارڈ نے کہا مجھے احساس نہیں ہو سکتا سر، یہ آپ سمجھنے کی کوشش کریں، کیونکہ والدہ بہرحال آپ کی ہیں اور یہاں پہ جتنی پیشنٹس آتے ہیں وہ کسی کے والد کسی کی والدہ ہی ہوتے ہیں. تو اگر ہم سب کا احساس کرنے لگیں گے تو ہم کام کیسے کریں گے؟ تو ظاہر سی بات ہے ہماری اپنی ڈیوٹی ہے، کچھ اصول ضوابط. ان کے احساس کی نوعیت جو ہے نا وہ الگ ہے. جی ہم اپنے اعتبار سے سوچ رہے ہوتے ہیں اور وہ ان کا جو کوڈ آف کنڈکٹ ہوتا ہے اس کے مطابق وہ چل رہے ہوتے ہیں. غفلت کرنے والے یہاں پر مراد نہیں، جو غفلت کر رہے ہیں وہ تو جہاں پر بھی ہیں وہ غلط ہے، نیگلیجنس جن کی یہاں ہے. لیکن ڈائمینشن کیا ہے مہروز بھائی احساس کی مختلف؟ دیکھیں آپ احساس کریں گے اپنے بچے کا، آپ اس کو سوئی نہیں چبوئیں گے، ڈاکٹر کے پاس لے جائیں گے، وہ اس کا احساس ہی یہ ہے کہ اس کو اگر مرض ہے تو انجیکشن لگانا ہے، بچے کو پکڑ کے اسے سوئی چبوائیں گے، سوئی چبوا دیں گے. اب تو دو ٹیکے ایک ساتھ جو ہے وہ لگ رہے ہیں، یہ بھی ہے. بچوں کو حفاظتی انجیکشن جو ہے نا یہ بھی لگوانے چاہیے، تو اس طرح ان کا خیال رکھنا چاہیے. بہرحال یہ افادے کی بات، فائدے کی بات آ گئی اور بیان بھی ہوگی. لیکن وہ جو ہم بات کر رہے تھے کہ احساس کی نوعیت کیا ہوتی ہے، ڈفرینٹ ہوتی ہے. جی تو بہرحال یہ جو صحبتیں ہیں نا جی یہ آپ کی قسمت تبدیل کریں گی، یہ آپ کا تزکیہ کریں گی. ہمارے یہاں پرابلم یہ ہو گیا ہم ہر چیز میں استاد بن گئے، ہم عجیب لوگ ہو گئے. یعنی پلمبر کام کرنے کو آئے گا تو اس کو بتائیں گے ایسے ایسے کرو، اچھا جناب کارپینٹر آئے گا اس کو بتائیں گے ایسے کرو، ایون ڈاکٹر کے پاس جا کے بتائیں گے ڈاکٹر صاحب یہ بیماری ہے، میں نے گوگل کیا تھا تو یہ آیا تھا، یوں آیا تھا، وہ آیا تھا. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا واقعہ بتا رہا ہوں. ڈاکٹر نے پین رکھ دیا، کہا پھر آپ گوگل سے علاج کر لیں سر، سارے کام آپ وہاں سے کر رہے ہیں. تو ہر چیز میں استاد بنے ہوئے. تزکیہ نفس بھی ایسے کر رہے ہیں، کتاب لے لیے تزکیہ نفس، کتاب کا نام کیا ہے؟ تزکیہ نفس. ایک میں مثال دے رہا ہوں، اگر اس نام کی کوئی صحیح العقیدہ سنی عالم دین کی کتاب ہے تو یقیناً وہ اچھی ہوگی، لیکن میں ایک مثال دے رہا ہوں. محض کتاب کا نام تزکیہ نفس رکھنے سے تزکیہ نہیں ہوگا، محض باتیں کرنے سے تزکیہ نہیں ہوگا. بہت بڑا المیہ ہمارا یہ ہے کہ ہم بڑی گولڈن ورڈز تو اپنے منہ سے ادا کر دیتے ہیں لیکن زبان گولڈن نہیں ہوتی. وہ اولیاء اکرام کا ہے نا کہ بعض کے بارے میں آتا ہے، ایک کا میں نے پڑھا کہ ان کے پاس کوئی خاتون آئی اور کہا میری بیٹی کی شادی وغیرہ کا معاملہ ہے اور رقم نہیں ہے. آپ نے کہا مٹی کا ڈھیلا اٹھایا، اس پہ سورہ اخلاص غالباً پڑھ کے دم کی تو وہ جناب سونا بن گئی. تو اس خاتون نے کہا مزے آ گئے، بیٹی کی شادی کا مسئلہ بھی حل ہو گیا اور سونا بنانے کا نسخہ بھی مل گیا. تو اب جا کے جو ہے نا وہ مٹی کے ڈھیلوں پہ سورہ اخلاص پڑھ کے دم کر رہی ہے، تو نہیں بن رہا. اب یہ باتیں دیکھیں سلمان بھائی، ہر بات جو ہے نا آپ کے مشاہدے میں آئی ہوئی ہو ضروری نہیں، یہ بالکل ضروری نہیں ہے، بالکل ضروری نہیں ہے. اچھا اور یہ جو مشاہدے میں لانا چاہتے ہیں نا، چند باتیں اگر میں بولوں نا تو وہ بھی کہیں گے نہیں مشاہدہ نہیں کرنا. مثلا سانپ کاٹتا ہے تو زہر پھیل جاتا ہے، ایسا ہی ہے، تو لاؤ اپنے مشاہدہ کر لیں، مشاہدہ کر لیں.
صحیح ہے. تو یہ ایک تو تپڑ بھی نہیں ہوگا اور تپڑ کیا بھی تو جائز ہی نہیں ہوگا کیونکہ خودکشی کے مترادف خودکشی ہوگی. تو بہرحال تو پتہ بھی لگ جائے گا ہے اور خود تو مشاہدہ ہو یا نہ ہو دوسروں کو بہرحال ضرور ہو جائے گا. ہاں ہاں جی, جو لوگ کہتے ہیں نا میں ڈرتا نہیں ہوں, پھر جب وہ ڈرنے والی سچویشن آتی ہے تو سب پتہ چل جاتا ہے. ایسا ہی. تو بہرحال وہ سورہ اخلاص والد دیکھیں میں روز بھائی سانپ سے کیا سوئی سے بھی لوگ جو ہے وہ ڈر ہی رہے ہیں, یہ کیا باتیں بتائیں آپ کو. بہرحال اللہ رحمت کی نظر فرمائے. جی تو وہ سورہ اخلاص پڑھ کے دم کر رہی ہے, وہ سونا نہیں بن رہا. تو ان کے پاس آئی کہ حضرت یہ تو سونا پڑھ کے دم کر رہی ہوں, سونا ہی نہیں بن رہا. تو کہا بھائی سورہ اخلاص تو سیکھ لی, زبان بھی تو اتنی پاکیزہ ہونی چاہیے نا. تو یہ اللہ والے جو ہیں ان کی صحبت اپنائیں, اور اس میں بھی وہ کیا کہتے ہیں آپ سلمان بھائی کہ جینے کی تمنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر, نہیں تو جہاں پہ اصل کی ڈیمانڈ ہوگی, جی جتنی زیادہ اصل کی ڈیمانڈ ہوگی اتنی زیادہ 420 ہوگی اس معاملے میں. ایسا ہی. تو اس معاملے میں بھی سنبھل کے پھونک کے قدم اٹھائیے, اور جو طے شدہ مسلمہ بزرگ ہیں انہی کے دامن سے وابستہ ہوتے جائیے. اپنی الگ دکان کھولنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, اسی کیا کہنا چاہیے مارکیٹ کا حصہ بنے آپ, اسی ڈگر پر رستے پر چلتے ہوئے آئیں جس پہ اولیاء, جس پہ صحابہ کرام, اہل بیت طہار, تابعین, تبع تابعین, سلف صالحین اور اولیاء اللہ جو چلتے آ رہے ہیں اسی رستے پر. اچھا ایک چیز اور میں عرض کروں, وہ آپ نے سنا ہوگا بعض لوگوں سے کہ یار ہمارے بڑے صحیح کہتے تھے. بعض اوقات نقصان ہو جاتا ہے نا, کوئی نقصان ہو جاتا ہے کسی بھی قسم کا, چاہے مالی نقصان ہو چاہے فیصلے کا نقصان ہو, تو پھر لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اداس سے نا, نہیں سلمان بھائی ہمارے ابو جو ہے نا وہ صحیح کہتے تھے کہ بیٹا اس معاملے میں نہیں ہو, ہمارے دادا صحیح کہتے تھے, مجھے نا استاد نے کہا تھا کہ یوں بس غلطی ہو گئی. تو یہ نا ایک ایج پہ جا کے یہ جملے آتے ہیں, سمجھ میں آتی ہے, سمجھ میں آتے ہیں, اور یوں سمجھیے جب ٹھوکر لگتی ہے نا پھر یہ جملے یاد آتے ہیں. تو اسی طریقے سے روحانیت, اسی طریقے سے تزکیہ نفس, اسی طریقے سے اللہ والے یہ جو بتا رہے ہیں نا ان کی مان لیں. ایسا نہ ہو کہ آپ جو ابھی نئی عقل شریف آئیے, نئی کوئی بھی چیز آئے نا تو اس میں بڑی چمک دمک ہوتی ہے, تو عقل و شعور بھی جب نیا آ رہا ہوتا ہے تو بڑا جگمگا رہا ہوتا ہے, اور بڑا جسے کہتے ہیں نا شور مچا رہا ہوتا ہے. بقرعید کے جانور کی طرح جب اسے گاڑی سے اتارے نا تو وہ جیسے شور مچاتا ہے, تو یہ بھی بڑا شور مچا رہا ہوتا ہے کہ میرے جیسا ہے کون, میری عقل ہے, میرے پاس جیسی عقل کس کے پاس ہے. تو سلامتی کی راہ یہ ہے جو آپ کے بڑے کرتے آئے ہیں, اور بڑوں سے مراد یقیناً وہی ہیں جو درست ہیں. تو ان کی ڈگر پر چلیے اور اچھے بچوں کی طرح چلیے. اچھے بچے اپنے بڑوں کے پیچھے چلتے ہیں تو انہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچتی, اور بالفرض کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو بچے بڑے فوراً ان کو کیا کرتے ہیں, ریسکیو کر لیتے ہیں. ایسی بات. تو بڑوں کے آگے پیچھے ان کے ارد گرد رہیں گے تو انشاءاللہ ان کی نظروں میں رہیں گے, گرنے سے بچے رہیں گے. مرحبا, اللہ برکت دے آپ کو, بڑی خوبصورت گفتگو فرمائی آپ نے ماشاءاللہ, اور اللہ ہمارے دلوں کو صاف اور پاکیزہ جو ہے وہ کر دے, اپنی رحمت سے بیڑا پار لگا دے, اور ہمیں بھی ایسے کام کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے بستا رہیں گے تو انشاءاللہ یہ اچھے کام کریں گے تو انشاءاللہ تزکیہ نفس بھی ہوگا انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے. کال لیتے ہیں, ملا کے چلتے ہیں انشاءاللہ. ڈاکٹر معین اطاری عرض کر رہا ہوں کراچی سے, اور آج کا موضوع بہت ہی اچھا ہے, اور سلمان بھائی اپنی پسند کی کوئی نعت سنا دیں. سبحان میری پسند کی نعت. مرحبا. ابھی تو میرے دل میں ایک ہی کلام جو ہے نا وہ اس کی آواز جو ہے وہ آ رہی, جنہیں خلق کہتی ہے مصطفیٰ, سبحان اللہ, میرا دل انہی پہ نثار ہے. یہ جو ہے وہ اتوار کو سنا تھا, جنہیں خلق کہتی ہے مصطفیٰ. کن کا کلام؟ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ. ایک شعر سنا دیں, سلمان بھی خوش ہو جائیں گے ڈاکٹر صاحب کا. اللہ برکت. آپ کے فین ہیں جی, آپ کے فین ہیں. اللہ اکبر, اللہ برکت. ماشاءاللہ صحبت سے کال کرنے لگے. جی, صحبت ان کو ملی ہے شاید, کو کال کرنے لگے. ماشاءاللہ مستقل کالر بن گئے ہمارے. ماشاءاللہ میروز بھائی سے بھی ملاقات ہوئی ان کی, جی جی سبحان, روڈ پہ ایسے چلتے چلتے ملاقات ہوئی تھی, وہی نا. جی جی وہی. ہاں ماشاءاللہ. آپ کی تعریفیں کر رہے تھے, پروگرام کی تعریف کر رہے تھے, اپریسیشن دے رہے تھے. مجھے ملے تو پھر اور بھی باتیں کر رہے تھے. اب میں بھی بولوں گا تو بولے گا بھائی آپ مجھے بولے, میں آپ کو بولتا ہوں, لیکن چلے ایک شعر میں سنا دیتا ہوں. سبحان اللہ. جنہیں خلق کہتی ہے مصطفیٰ, میرا دل انہی پہ نثار ہے. جنہیں خلق کہتی ہے مصطفیٰ,
میرا دل انہیں پہ نثار ہے، میرے قلب میں ہے وہ جلوہ گر، میرے قلب میں ہے وہ جلوہ گر، کہ مدینہ جن کا دیار ہے، جنہیں خلق کہتی ہے مصطفیٰ۔ مہروز بھائی، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ کی آپ تحریر پڑھیں تو یہ آپ کو ملے گا کہ واقعی میرے قلب میں ہے وہ ہے جلوہ گر۔ حضور کی محبت، حضور کا عشق ان کی تحریروں سے جھلک رہا ہوتا ہے، سبحان اللہ، لگ رہا ہوتا ہے۔ ہاں ہاں سبحان اللہ۔ کال۔ میرا نام عبد المنان چشتی اور میں ضلع فیصلہ آباد سے بات کر رہا ہوں۔ نعت خواں بھائی سے یہ عرض ہے کہ مجھے یہ والا کلام سنا دیں، سوتے ہیں ان کے سائے میں کوئی ہمیں جگائے تو۔ واہ مرحبا، ماشاء اللہ۔ جی محمد ارسلان اتاری مدینہ الاولیاء ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں۔ ویس بھائی آپ سے عرض ہے یہ والا کلام سناتے امام علیہ سنت امام احمد رضا خان کا لکھا ہوا محمد مظہر کامل حق کے شان عزت کا۔ مرحبا۔ ملتان شریف سے مجھے یاد آیا، مبلغ دعوت اسلامی الحاج محمد سلیم بلالی صاحب جی مجلس جمرہ کے بڑے فعال ماشاءاللہ رکن ہیں، اور حج 2023 میں ہمیں ساتھ بھی کچھ وقت گزارنے کا موقع ملا، اور دعوت اسلامی کے تحت جو ہے وہ حج کے ماسٹر ٹرینر بھی ہیں مہروز بھائی، اور بالخصوص حج کے مسائل کے حوالے سے ان کی ایک بڑی نظر بھی ہے، مطالعہ بھی ہے ماشاءاللہ۔ تو ان کی طبیعت کچھ ناساز ہے، تو ناظرین بھی دعا فرمائے اللہ ان کو صحت عطا فرمائے، عافیت و سلامتی عطا فرمائے، اپنی رحمت کا سایہ ان پر رکھے، اور اللہ تعالیٰ ان کو پہلے سے اچھی صحت عطا فرمائے، شفاء کاملہ عاجلہ اللہ نافعہ نصیب فرمائے، آمین۔ امیر سنت نے بھی ان کے لیے دعا فرمائی ماشاءاللہ، اللہ امیر سنت کی دعاؤں کو ان کے حق میں بھی قبول فرمائے، آمین۔ ملتان شریف کی مہروز بھی پھر کیا ہی بات ہے، جی ملتان شریف کے اولیاء کی بھی کیا بات ہے، اور ملتان شریف کے عاشقان رسول مدینہ الاولیاء ہے، کیا ہی بات ہے، سبحان اللہ۔ قاری سلیم صاحب ہیں کہاں؟ ملتان میں، ملتان میں، سبحان اللہ۔ رکن مرکزی مجلس شورا ہیں، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ فضیل شاہ صاحب بھی ہیں ملتان میں، ایک اور فضیل بھائی ہیں یہ بھی ہیں ملتان میں، مرحبا۔ حافظ افضل مدنی صاحب نیران مجلس رابطہ نیران مجلس تحفظ عراق مقدسہ، جی یہ بھی ہیں ملتان میں۔ ملتان کے مضافات میں علاقہ ہے شوکت کالونی، شوکت کا وہاں سے تعلق ہے ان کا، تو ملتان کی کیا ہی بات ہے۔ حافظ ریحان صاحب ہیں جی ملتان میں، یہ بھی مجلس جمرہ کے ماشاءاللہ بڑے فعال رکن ہیں ماشاءاللہ، اور کیا بات ہے۔ یہ میسج جو میرے پاس ہے محمد زبیر بھائی، یہ بھی گلزار پل ملتان سے ہیں، واہ، اور ان کو کلام سنا ہے مدینہ یاد آیا ہے، اللہ برکت دے ان کو، مرحبا۔ جی کال لیتے ہیں۔ میں ڈی جی خان سے بول رہا ہوں، محمد سلیم۔ میری ایک فرمائش تھی، اگر پوری ہو جائے تو مدینہ مدینہ ہو جائے گا ماشاءاللہ۔ میں تو 5 تن کا غلام ہوں، یہ عرض ہے جی، اگر پوری ہو جائے تو مہربانی ہے جی، اللہ برکت دے آپ کو۔ جی میرا نام علی رضا تاری ہے، میں خانگاہ ڈوگراں ضلع شیور سے بول رہا ہوں۔ کلام کی فرمائش کرنی تھی، وہ سوئے لال ہزار پھرتے ہیں۔ مرحبا جی۔ میں میرپور خاص سے امداد حسین خاص کے لیے قادری بات کر رہا ہوں۔ میرا عرض یہ ہے کہ آپ کا پروگرام روزانہ میں دیکھتا ہوں، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بہت اچھا پروگرام ہے۔ میری فرمائش یہ ہے کہ مجھے ایک سندھی میں نعت سنا دیں، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ یا مرحبا، ماشاءاللہ، اللہ آپ کو برکت دے۔ یہ خاص کھیلی جو ہے نا، یہ ایک قوم ہے، ٹھیک ہے، اور یہ خاص کھیلی نام کے گوٹ بھی ہیں میرے بھائی، یہ جس طرح میرپور خاص کا تذکرہ کیا یہ اس طرف بھی ہے، اور آپ جو ہے وہ سانگڑ جائیں تو وہاں پر رستے میں بھی ہے خاص کھیلی گوٹ جی۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک سانگڑ کے قریب علاقہ ہے ورک شاپ کہلاتا ہے، وہاں پر بھی خاص کھیلی قوم جو ہے نا یہ موجود ہے، وہاں پر بھی ایک گوٹ ہے خاص کھیلی کے نام سے۔ تو خاص کھیلی کیا ہے؟ ایک قوم کا نام ہے۔ تو یہ 3 وہ جو گوٹ ہیں اس قوم کے نام سے، یہ مجھے آپ کا بھی خاص تعلق ہے خاص کھیلی سے، آپ کا بھی خاص تعلق ہے۔ میرا خاص تعلق کیا ہے؟ مطلب یوں جو ایک مشاہدے میں بات گزری ہے وہ بیان کر رہا ہوں، صحیح، آگے چلتے ہیں جی۔ میرا نام محمد سلیم ہے، کلام سنا رہے ہیں سبز گنبد والے منظور دعا کرنا۔
اللہ برکت دے آپ کو. یہ اشفاق بھائی کا اسٹوڈیو کلام معراج شریف کے حوالے سے سننا ہے. ان کو نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کلام سنا ہے. مرحبا, اللہ برکت دے جی. کلام سننا ہے ان کو. کون سا جی؟ حضور کعبہ حاضر ہیں. سبحان اللہ, کیا پیارے کلام کی فرمائش کی ہے آپ نے. اللہ برکت عطا فرمائے. لم یاتی نذیر و کفی نظرین کلام سنائیں. ٹھیک ہے جی. رمیز بھائی ہیں خانپور سے, اور ان کو بھی کلام سننا ہے. میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے. ٹھیک ہے جی. پروگرام میں میرا پہلا میسج ہے اور گزارش ہے کہ مرحوم نگران شورا مشتاق قادری کی آواز میں کوئی نعت سنا ہے. ٹھیک ہے جی. نیو مری سے میسج ہے مہروز بھائی, اور مناجات ان کو سننی ہے. عبادت میں تلاوت میں ریاضت میں لگا دے دل, رجب کا واسطہ دیتا ہوں فرما دے کرم مولا. مرحبا. آپ گئے میرے پہ نیو مری گئے؟ مری گیا ہوں. نیو مری نہیں گئے؟ ہو سکتا ہے کہ ہوں, ایسے یاد نہیں ہوں. آپ کو پتہ مجھے جگہوں کے نام یاد نہیں رہتے. نام یاد نہیں لوگوں کے نام بھی بڑی مشکل سے اہتمام سے یاد کرنے پڑتے ہیں. گجرا والا سے میسج ہے, یا رب مصطفیٰ تو مجھے حج پہ بلا. واہ سبحان اللہ, کیا پیارے کلام کی فرمائش کی. کچھ کلام شامل کریں ویس بھائی. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. پھر کے گلی گلی تباہ ہو کر سب کی کھائیں کیوں. پھر کے گلی گلی تباہ ہو کر سب کی کھائیں کیوں. دل کو جو عقل دے خدا, دل کو جو عقل دے خدا, تیری گلی سے جائیں کیوں. صلی علی نبینا صلی علی محمد. رخصت قافلہ کا شور غش سے ہمیں اٹھائے کیوں. رخصت قافلہ کا شور غش سے ہمیں اٹھائے کیوں. سوتے ہیں ان کے سائے میں, سوتے ہیں ان کے سائے میں, کوئی ہمیں جگائے کیوں. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. اب تو نہ روک اے غنی, عادات سگ بگڑ گئی. اب تو نہ روک اے غنی, عادات سگ بگڑ گئی. میرے کریم پہلے ہی لقمہ تر کھلائے کیوں. صلی علی نبینا صلی علی محمد.
علی شفیعنا صلی علی محمد وہ سوئے لالزار پھرتے ہیں وہ سوئے لالزار پھرتے ہیں وہ سوئے لالزار پھرتے ہیں تیرے دل اے بغار پھرتے ہیں تیرے دل اے بغار پھرتے ہیں وہ سوئے لالزار پھرتے ہیں جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں وہ سوئے لالزار پھرتے ہیں تیرے دل اے بغار پھرتے ہیں ہر چراغ مزار پر قدسی ہر چراغ مزار پر قدسی ہر چراغ مزار پر قدسی کیسے پروانہ وار پھرتے ہیں کیسے پروانہ وار پھرتے ہیں اور اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں وہ سوئے لالزار پھرتے ہیں تیرے دل اے بغار پھرتے ہیں کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں وہ سوئے لالزار پھرتے ہیں تیرے دل اے بغار پھرتے ہیں میرا گدا میرا مرگتا میرا غلام آئے میرا گدا میرا مرگتا میرا غلام آئے خدا کرے کبھی طیبہ سے یہ پیام آئے خدا کرے کبھی طیبہ سے یہ پیام آئے میرا گدا میرا بگتا میرا غلام آئے خدا کرے کبھی طیبہ سے یہ
پیام آئے میں دیکھتا ہی رہوں بس تمہارے روزے کو میں دیکھتا ہی رہوں بس تمہارے روزے کو خدا کرے کبھی ایسی تو میری شام آئے خدا کرے کبھی ایسی تو میری شام آئے بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحروں پر مدینے میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں بلا لو غریبوں کو بلا لو یا رسول اللہ وے شبیر و شبر فاطمہ حیدر مدینے میں میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے خدا کرے کبھی طیبہ سے یہ پیام آئے میں اس یقین سے لوٹا ان کے روزے سے میں اس یقین سے لوٹا یا ان کے روزے سے وہ پھر کہیں کہ واپس میرا غلام آئے وہ پھر کہیں کہ واپس میرا غلام آئے میرا غلام آئے وہ پھر کہیں کہ واپس میرا غلام آئے خدا کرے کبھی طیبہ سے یہ پیام آئے خدا کرے کبھی طیبہ سے یہ پیام آئے سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ کیا بات ہے اویس بھائی بہت پیارے کلام پڑھے آپ نے اللہ آپ کو اور برکتیں عطا فرمائے امیر سنت کا ویڈیو پیکیج ہے ہمارے پاس ایک کہ اس کا عنوان اور اس کا موضوع یہ ہے کہ ذہن اور نفس کو کیسے پاک کیا جائے آئیے سنیے امیر سنت کیا فرما رہے ہیں السلام علیکم جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سید میرا ایک سوال ہے کہ ہم اپنے ذہن اور نفس کو کیسے صاف کر سکتے ہیں اور اپنی سوچ کو کیسے پاک کر سکتے ہیں اسی حوالے سے کہ اگر کوئی کتاب ہو کوئی میگزین ہو تو بتا دیجیے گا کہ ہم اس کو پڑھ کر کریں ساتھ میں آپ سے یہ استدعا ہے کہ ہمارے جو دوست ہیں ہم جو یہاں آئے ہوئے ہیں ہمارے لیے دعائیں مغفرت کیجیے گا اور ہمارے لیے ہماری دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نصیب کرے ماشاءاللہ آمین ماشاءاللہ یہ کہ نفس کو پاک کرنا باطن کو پاک کرنا پہلے ظاہر بھی پاک ہو ساتھ میں پھر باطن بھی پاک ہونا چاہیے اس میں یہ کہ ظاہری جو گناہ ہوتے ہیں ان سے بھی بچنا ہے باطنی گناہ ہوتے ہیں اس سے بھی بچنا ہے جیسے کہ ظاہری گناہ یہ کہ کسی کو گالی دی کسی کو مارا مال کسی کا چھینا چرایا بہت سارے گناہ ہیں اور باطنی گناہ جیسے تکبر ہے بدگمانی ہے ریا ہے یوں بہت سارے ہیں ان کے لیے تو ظاہر ہے کہ ایک مطالعہ کرنا ہوگا اور بہترین کتب جو ہیں اس کی امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی احیاء العلوم اس کی 5 جلدیں ہیں اور مکتبۃ المدینہ نے اس کو اردو میں ترجمہ کر کے شائع کیا ہے
एक तो ये सूरत है। अब ज़रा इतनी बड़ी किताबें पढ़ना, इतना वक्त भी देना होगा, फिर इसको समझना होगा। बाज छोटी किताबें भी हैं इसमें कि बातिनी बीमारियों की मालूमात, ये जो अंदरूनी गुनाह है इसका, इसमें इसकी डेफिनेशन, फिर इसका शरई हुक्म, फिर ये कि इससे बचने के लिए तरगीबी रिवायात, हिकायात वगैरह वाक़यात भी दिए हुए हैं। अच्छा, और एक किताब है मुंजियात पर, नजात दिलाने वाले अमाल की मालूमात, ये भी हासिल करें, इनको पढ़ें, इंशाल्लाह इससे भी आपको काफी यानी कि बेहतरी महसूस होगी। और सबसे अहम कहना चाहिए कि सोहबत बहुत जरूरी, बगैर सोहबत के बहुत मुश्किल है कि आदमी को रंग चढ़े। वो आशिकान रसूल के सोहबत में रहें, दावत इस्लामी वालों के साथ मदनी काफिले में सफर करें, और तो इस तरह 3 दिन के लिए भी सफर करेंगे तो नमाजें और वहाँ नेकी की दावत, मौलिकात, मुंजियात, इनकी मालूमात भी होती रहेगी इंशाअल्लाह। और फिर यह कि खरबूजे को देख कर रंग पकड़ता है, इंशाअल्लाह माहौल में रहेंगे तो तब्दीली आएंगी, बोलना भी नहीं पड़ेगा, खुद ही आपके अंदर फर्क पड़ना शुरू हो जाएगा। शायद किताब पढ़कर इतना फर्क ना पड़े जितना सोबत, किताब भी पढ़े, सोबत में भी रहे, फिर इंशाअल्लाह सोने पे सुहागा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। सुभान अल्लाह। तज़किया नफ्स प्रोग्राम का उन्वान और मौजू है। राशिद भाई, ये फरमाए नेकियां करने से तो जिस तरह फरमाया गया कि दिल जो है वो ये साफ होता है, पाकीज़ा होता है, और गुनाह करने से जंग जो है वो चढ़ता भी है, इस हवाले से भी कुछ इरशाद फरमाए। बिल्कुल सलमान भाई, ऐसा ही है जिस तरह नेकियां करने से दिलों का जंग दूर होता है, कुरान की तिलावत करने से, मौत को याद करने से दिलों का जंग दूर होता है, इसी तरह गुनाह करने से दिलों पर जंग चढ़ता है। अल्लाह करीम कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, कल्ला बल राना अला कुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून, फरमाया ऐसा हरगिज नहीं है बल्कि उनके कमाए हुए आमाल ने उनके दिलों पर जंग चढ़ा दिया है। इस आयत करीमा की तफसीर में बयान ये फरमाया गया कि उस गुनहगार सरकश का ये कहना कि कुरान तो साबिका लोगों के किस्से कहानियों की बात है, फरमाया इस तरह की बातें करके उसका असर अपने ऊपर नहीं होने देते, तो असल बात यह है कि उनको उनके कुफ्र शिर्क जैसे बुरे आमाल की शामत से उनके दिल जंग आलूद और सियाह हो गए, इसी वजह से वो हक को पहचान नहीं सकते। तफसीर सिरातुल जिनान में मजीद फरमाया गया कि इस आयत से पता चला कि गुनाह ये दिल को मैला करते हैं और गुनाहों की ज्यादती दिलों के जंग का सबब होती है। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं, आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब कोई बंदा गुनाह करता है तो उसके दिल में एक सियाह नुक्ता पैदा होता है, ब्लैक डॉट जो है उसके दिल पर लगता है। फरमाया जब उस गुनाह से बाज आ जाता है, तौबा करता है, इस्तिग़फ़ार करता है, तो उसका दिल साफ हो जाता है, और अगर फिर गुनाह करता है तो उसका वो जो नुक्ता होता है, डॉट होता है ब्लैक, फरमाया वो बढ़ता है, यहाँ तक कि पूरा दिल सियाह हो जाता है। और यही रान यानी वो जंग है जिसका इस आयत में जिक्र हुआ। सुनन तिरमिज़ी की ये हदीस पाक है। सलमान भी, गुनाह अल्लाह की नाफरमानी, गुनाह की डेफिनेशन जो सही बुखारी शरीफ के अंदर बयान की गई, अल्लज़ी हाक फी सदरिका, फरमाया गुनाह वो है जो तेरे दिल में खुटके, दिल को बेचैन करे। जब क्योंकि गुनाह करने से बंदे का दिल बेचैन होता है, रूह बेचैन होती है, बंदा रब की नाफरमानी करके कभी भी सुकून नहीं पा सकता। और गुनाहों की वजह से दिलों पर जो जंग चढ़ता है उसकी एक अलामत, एक निशानी उलमा ने यह बयान फरमाई कि अब हक बात उसका दिल कबूल नहीं करता, नेकियों में उस बंदे का दिल नहीं लगता, अच्छे काम करने में उसका दिल माइल नहीं होता। ये दिलों के जंग की अलामत है। अल्लाह से हमेशा दुआ करनी चाहिए, अल्लाह करीम हमारे दिलों को जंग से बचाए, अल्लाह नेकियों के नूर से, कुरान की तिलावत के नूर से अल्लाह हमारे दिलों को उजरा और सुथरा बनाए। आमीन। जी सलमान भाई, तज़किया नफ्स पे हम गुफ्तगू कर रहे हैं कि तज़किया नफ्स किया जाए, तो सवाल एक ये भी है कि कौन करे,
یعنی کس کو ضرورت ہے اپنے تزکیہ نفس کی. تو اس کی کچھ علامات ہیں، اور ایک موٹی سی علامت یہ ہے کہ جس کا نفس جو ہے وہ اجلا ہوتا ہے، تزکیہ ہوا ہوا ہوتا ہے، تو اسے شریعت کی باتیں سمجھ میں آنے لگتی ہیں، اسے نیکیوں میں دل لگنے لگتا ہے، اور گناہوں سے اسے اکتاہٹ بیزاری ہوتی ہے. تو ہم اپنے اوپر غور کر لیں، جیسے مختلف بیماریوں کی علامتیں ہوتی ہیں، ایسے ہی نفس انسانی کی خرابی کی بھی علامات ہوتی ہیں. اگر ہمارا منہ کڑوا ہو تو ہم اپنا بخار چیک کرتے ہیں کہ بخار کی علامات پائی جا رہی ہیں تو شاید بخار ہوگا. کوئی اور پرابلم ہو تو پھر ڈاکٹر اس کے مطابق نسخہ تجویز کرتے ہیں، بلکہ اس کو ٹیسٹ کرواتے ہیں کہ جی آپ کے جو سمٹمز ہیں وہ یہ لگ رہے ہیں تو آپ یہ ٹیسٹ کرا لیں. تو ایسے ہی اگر ہمارا نیکیوں میں دل نہیں لگ رہا، اللہ کی فرما برداری میں دل نہیں لگ رہا، نمازوں میں دل نہیں لگ رہا، مسجدوں میں دل نہیں لگ رہا، خیر کے کاموں میں دل نہیں لگ رہا، یا زبردستی کھینچ کے لانا پڑ رہا ہے، تو یہ سمٹم ہے اس بات کا کہ ہمارا دل جو ہے وہ سیاہ ہوتا جا رہا ہے، ہمارا نفس جو ہے وہ بگڑتا چلا جا رہا ہے، اور اب اسے علاج کی ضرورت ہے. اور جتنی زیادہ اس معاملے میں تیزی آپ دیکھیں گے اتنا زیادہ علاج ضروری اور ایمرجنسی صورت جو ہے وہ اختیار کرتا چلا جائے گا. اور اس کے علاج کی بہترین صورت یہی ہے کہ اچھی صحبت اپنائی جائے. مرحبا. کسی بھی مرض کو چھوڑنے کے لیے ایک بڑی بنیادی چیز یہ ہوتی ہے کہ اس انوائرمنٹ کو اپنائیں جو انوائرمنٹ اس مرض کو کل کرے، ختم کرے، اور اس کے برعکس صحت کی طرف لے کر جائے. ہیلدی انوائرمنٹ ہو، اور وہ یقیناً اس معاملے میں وہی انوائرمنٹ ہوگی جہاں پہ آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی یاد دلائی جائے، جہاں پہ نیکیوں کی ترغیب دی جائے، اور جہاں پہ گناہوں سے بچنے کا ذہن دیا جائے. الحمدللہ دعوت اسلامی کا دینی ماحول یہی ترغیب دے رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ کچھ نہ کچھ کتابیں پڑھنے کا بھی ذہن ہونا چاہیے. الحمدللہ مکتبۃ المدینہ نے ہمارے لیے بڑی آسانی کر دی ہے. امیر اہل سنت کے مدنی پھولوں کی روشنی میں بہت پیاری پیاری کتابیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں، اور ابھی ایک پیکیج بھی آیا ہوا ہے رسائل پیکیج کے نام سے. 200 روپے میں تقریباً کم و بیش 13 رسائل ہیں اس کے اندر، تو وہ پیکیج بھی لیجئے، 200 روپے کا ہے، اور چھوٹے چھوٹے رسالے تو وہ پڑھنا شروع کر دیں. چھوٹی چیز پڑھیں گے نا سلمان بھائی تو آسان رہے گا. بڑی کتابیں بھی ریکمینڈ کی جا سکتی ہیں، مکتبۃ المدینہ نے کئی جلدوں کی بھی کتابیں شائع کی ہیں، لیکن میں وہ بتا رہا ہوں کہ آپ کو انشاءاللہ اس راہ پہ چلنا آسان ہو جائے گا. چھوٹے چھوٹے سٹیپ اٹھائیں گے تو بڑی منزل تک پہنچ جائیں گے. مرحبا، اللہ برکت دے. تزکیہ نفس کے لیے میں شارٹ میں بتا دوں کیا کیا کریں. جیسے جو پروگرام میں گفتگو ہوئی ہے اس کا خلاصہ نکالیں تو توجہ اللہ ہے، اور بندہ ذکر اللہ بھی کرے، تلاوت قرآن بھی کرے، موت کو یاد بھی کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ہے وہ ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ پھر نماز بھی پڑھے، وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو خواہشات کی پیروی سے بچائے، اتباع شہوات سے اپنے آپ کو بچائے، اور اتباع ہوا سے اپنے آپ کو بچائے، خواہشات کی پیروی سے اپنے آپ کو بچائے. اللہ پاک نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اور جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور نفس کو خواہشات سے روکا، فرمایا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. تو یہ باطن کو پاکیزہ کرنے کے لیے پھر آگے یہ انداز اپنائے گا، جب اپنے آپ کو نفسانی خواہشات کی پیروی سے بچائے گا، اللہ کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے گا، تو فرمایا اللہ اسے جنت میں ٹھکانہ عطا فرمائے گا. تو یہ جو خوبصورت انداز قرآن پاک میں بیان کیے گئے ہیں، اللہ تعالی ہمیں ان سے جو ہے وہ فیض پاتے ہوئے اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ طٰہٰ و یاسین علیہ وعلی آلہ افضل الصلوات والتسلیم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. صلاۃ والسلام پڑھتے ہیں. کعبے کے بدروں دجا تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدروں دجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کی شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کی شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، شافع روضے جزا تم پہ کروڑوں درود، شافع روضے جزا تم پہ کروڑوں درود، شافع روضے جزا تم پہ کروڑوں درود، تم پہ کروڑوں درود.
جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود دافع جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود آنکھ عطا کیجئے اس میں ضیا دیجئے آنکھ عطا کیجئے اس میں ضیا دیجئے آنکھ عطا کیجئے اس میں ضیا دیجئے اس میں ضیا دیجئے جلوہ قریب آ گیا تم پہ کروڑوں درود جلوہ قریب آ گیا تم پہ کروڑوں درود کعبے کے بدر و دجا تم پہ کروڑوں درود طیبہ کے شمس و ضحا تم پہ کروڑوں درود گندے نکم میں کمی میں گہو کوڑی کے تین گندے نکم میں کمی میں گہو کوڑی کے تین گندے نکم میں کمی میں گہو کوڑی کے تین میں گہو کوڑی کے تین کون ہمیں پالتا تم پہ کروڑوں درود کون ہمیں پالتا تم پہ کروڑوں درود کعبے کے بدر و دجا تم پہ کروڑوں درود طیبہ کی شمس و ضحا تم پہ کروڑوں درود چلو سیکھیں قرآن و سنت کی باتیں جو مہکائے دن اور کرے نور راتیں کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے